السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحی ایٹ 10۔ امید آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن آپ کا خوشگوار انداز میں گزرے، خوشیوں کے ساتھ گزرے، ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہم خوشی شیئر کرنے کا ہے وہ ہم آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے آج کل معاملات جا رہے ہیں ملکی سطح پر، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کے تو جو شیئرنگ ہے اس کا عمل کم ہو گیا۔ ہم شکوے گلے تو شیئر کرتے ہیں لیکن خوشیاں بھی شیئر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں کہ وہاں بیٹھیں تو جو بھی خوشی کا موقع ہے اس کو بھرپور انداز میں انجوائے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ بعض کا نوجوانوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ یار شور نہیں مچانا، یہ نہیں کرنا، لیکن میرے خیال میں یہ جو سارے عوامل ہوتے ہیں یہ کرنے چاہیے۔ اسی سے ایک انجوائمنٹ کا فیکٹر نظر آتا ہے، اسی سے چہروں پر مسکراہٹ نظر آتی ہے، اسی میں ہمارے جو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹریشن کا ماحول ہے وہ اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں کو ایک بات کی داد دینا بنتی ہے کہ جس دور میں بھی نوجوان ہیں، اگر وہ نوجوان موجود ہیں تو فن موجود ہے، انجوائمنٹ موجود ہے، اور ہمیشہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ جو نوجوان بن کر گھوم رہا ہے، تو یہ نوجوانوں کو اس بات کی داد دینی چاہیے۔ اور یہ نوجوان ایک جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کمروں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں، سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا، لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو پریکٹس بنی وہ ابھی تک چینج نہیں ہو رہی۔ اس پریکٹس کو بھی چینج کرنا ہوگا، گراؤنڈز میں جانا ہوگا، مارکیٹس میں جانا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پارکس ہیں ان کو آباد کرنا ہوگا، تبھی جو ہمارے چہروں پر جو الجھن کے آثار نظر آتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، اور ایک فریشنس اور ایک تازگی اور ایک خوشگوار ماحول کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سوال سے اس پر فوکس کرنا ہوگا۔ ایک اور چیز جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کو جج کیا تو وہ ایسا نکلا، تو یہ جو ہم ججمنٹل بن جاتے ہیں یہ بھی ایک عجیب سی لاجک بن گئی ہے، ریزن بن گئی ہے ہمارے سوسائٹی میں چند مسائل کی۔ تو اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے کہ کیا ہمیں ججمنٹل ہونا چاہیے، کیا جو ہمارے یہاں جو اکثر لوگ ڈائلاگ مارتے ہیں کہ یار میں نے پہلی آنکھ میں اس کو پرکھ لیا تھا کہ وہ ایسا ہوگا، تو یہ جو چیزیں ہیں تو اس پر ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، پازیٹیو ہونا کتنا لازمی ہے، اور ہر چیز میں کچھ نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں، کچھ اچھے پہلو ہوتے ہیں، تو ان پہلوؤں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو خوبصورت کس طرح سے بنانا ہے، ان ساری موضوعات پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی صحت کے حوالے سے بھی آج ہم تفصیلی بات کریں گے ہم اپنے پروگرام میں، اور اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مس کیریج کے حوالے سے خواتین کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے مس کیریج ہے کیا، کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، علامات کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد کس طرح سے خاتون اپنی صحت کا خیال کر سکتی ہے، تو اس حوالے سے بھی آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائیں گے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ہر جگہ نوجوانوں کو اور معاشرے کے ہر فرد کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے سیمینارز ہوں یا اس کے علاوہ مذہبی تقریبات ہوں یا اس کے علاوہ جو ہماری قومی تقریبات ہوں، اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں، کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، خواجہ مظہر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کو بھرپور انداز میں خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، مزے میں ہوں، خوش ہوں۔ اور موسم کی کوئی تبدیلی کو آپ نے بھی انجوائے کیا؟ دیکھیے تبدیلی کو تو ہم 3 سال سے انجوائے کر رہے ہیں، اور جہاں تک موسم کی بات ہے تو اس کا تعلق اندر سے ہے۔ آپ کا انر سیلف اگر اچھا ہوگا تو آپ کا باہر کا موسم اندر خوش ہوگا، آپ کے اندر خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، آسودگی ہوگی، تو آپ کے چہرے پر بھی، آپ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رکھ سکتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ناصرہ نسیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ موسم آج کل جس طرح چینج ہو رہا ہے تو آپ نے کیا تبدیلی فیل کی، اور پہلے والے موسم میں اب والے موسم میں کون سا موسم آپ کو زیادہ پسند ہے؟ پرسنلی ڈاکٹر ہر وقت ہی کام میں بزی ہوتا ہے، شام ہو دن ہو، تو ویسے جیسے یہ انہوں نے بولا کہ اندر کا موسم جو ہے نا جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی باہر کا موسم ہوتا ہے، یہ بات تو بالکل کریکٹ ہے۔ باقی جہاں تک ہمارے ملتان کا تعلق ہے، ہم لوگ بہت زیادہ گرمی فیس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ گرمی کے عادی بھی ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ جو ٹھنڈ ہوتی ہے نا وہ تھوڑا ایک کریز ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ ہم پھر بیئر بھی نہیں کر پاتے۔ اور ٹھنڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو مریضوں کا لوڈ بھی بڑھ جاتا ہوگا؟ مریضوں کا لوڈ، ہاں جی، کچھ اسپیسیفک پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے آج کل موسمی گلا خراب، زکام، فلو، یہ کامن ہو رہا ہے۔
ہر بندے کو ہی تقریباً گھر میں بچوں کو تبدیلی کا سب سے ایک نیگیٹو اثر یہ ہے کہ اس کے بعد جو بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں، فلو شروع ہو جاتا ہے، کھانسی اور کئی دن تک رہتا ہے. میں اس دن بھی ایک آفس میں گیا تو وہاں پر اکثر لوگ جی شکار فلو ہو گئے. اس وقت بھی آپ دیکھیں گھر میں بھی نا آلموسٹ ایوری پرسن جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے موسم کا افیکٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے امیونٹی ہماری لو ہوتی ہے اور وہ اس کو پھر ریسپونڈ اس طرح سے کرتے ہیں، مینٹین نہیں کر سکتے. لیکن جو اس وقت جو زیادہ پریشانی نا وہ کووڈ کا ایک فیلنگ آتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کووڈ کا کوئی سمٹم نظر آتی ہے تو ایک خوف آتا ہے کہ آپ پہلے میں ٹیسٹ کرا لوں کہیں کووڈ تو نہیں ہو گیا. صاحب ہم نا ڈھابوں پہ جانے کے بڑے شوقین ہیں، ہماری خوراک اچھی نہیں ہے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں گاڑی پہ بیٹھے ہیں، جو کلفی والا ہے ہم وہاں روک لیتے ہیں، جب برف کے گولے والا وہاں روک لیتے ہیں، اس کے باوجود گول گپے والا ہے ہم کھا رہے ہیں. اور برف کا پانی ابھی تک نہیں لوگوں نے چھوڑا، فریج سے بوتل اٹھائی جا رہی ہے. یعنی ہم موسموں کی تیاری جو ہے وہ موسم کے آنے سے پہلے نہیں. مجھے کیا کہتے ہیں ہمیشہ میں دیر کر دیتا ہوں. ہمیشہ دے گا. ہم نہ جنگ کی تیاری جنگ کے دنوں میں کرتے ہیں، جبکہ جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں کرتے ہیں. تو ہمارے جو پرانے سیانے بزرگ ہوتے تھے، یہ میں نے دیکھا کہ وہ جب اس سردی کے آنے سے پہلے ہی گھر میں پائے بناتے تھے. ابھی تک بتا رہے ہوتے ہیں بزرگ کہ یار یہ نہ کرو، یہ شروع کرواتے تھے، پائے شروع کرواتے تھے، اور وہ اکتوبر میں ہی شروع میں ہی ٹھنڈے پانی کی برف کی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں وہ استعمال میں کم لاتے تھے اور منع کر دیتے تھے. ابھی تک ابھی لوگوں نے جا کے اے سی بند کیے ہیں. بالکل دفاتر میں ابھی اے سی چل رہے ہیں. جب آپ اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد گلا آتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، ہمیں بخار ہو گیا، فلو ہو گیا. اس کے علاوہ اپنا خیال کرنا کافی لازمی ہے. نوجوان، اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کا خیال ہم سب نے مل کر رکھنا ہے کہ گھر میں وہ اس حوالے سے ان کی میڈیسن کا خیال، ان کی کیئر، ان کے کھانے کا خیال، ان کے چائے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا خیال ہم نے لازمی رکھنا ہے تاکہ وہ صحیح دیں تو ہمارے گھروں پر جو ہمارے بزرگوں کی رحمتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. ہم آتے ہیں ذرا خواجہ مجید صدیقی صاحب کے پاس اور ذرا جانتے ہیں کہ یہ جانچنے کا عمل ہے جو ہم آج کل ایک پوری سوسائٹی میں ایک بن چکا ہے کہ میں نے اس کو پرکھ لیا، میں نے جانچ لیا، لیکن ہم حکومتوں کے بیہیویئر کو تو نہیں جانچ پاتے لیکن انسانوں کو، اپنے افراد کو جان لیتے ہیں. ویسے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جانچ لیا، پہلی نظر میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار نیازی صاحب کچھ سگنل ملتا ہے؟ اصل میں نا ہم تھوڑی کو زیادہ سمجھنے والے ہیں. ہم سوسائٹی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، جس کو ہم جی رہے ہیں، اس میں لوگ نا انڈر ایسٹیمیٹ زیادہ کرتے ہیں یا اوور کلیور ہو جاتے ہیں. یہ زندگی نا اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام، بیلنس کا نام، روی کا نام. ہم نا مبالغہ آرائی سے بہت کام لیتے ہیں، قیاس آرائی سے بہت کام لیتے ہیں. یہ تو ہمارے بھی کرتے ہیں. ہم نا اصل میں میں یہ بات ہر جگہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ دنیا کی صحیح تعلیم ہے ہمارے پاس اور نہ دین کی صحیح تعلیم ہے. دنیا کا کوئی دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کی کوئی تعلیم ہو، وہ آپ کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. بالکل ایسے. اور انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے، اگر وہ کسی گارڈن میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، تو وہاں جو پودا پیدا ہوتا ہے، یہ کلیاں کھلتی ہیں، کونپلیں کھلتی ہیں، پھر درخت بنتا ہے، اس کی پیدائش پر غور کرے تو اس کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. بیج بونے سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے. بالکل. اس کو ہل چلایا جاتا ہے. اسی طرح وہ پودا اگنے کے قابل ہوتا ہے. پھر وہ بیج ڈالا جاتا ہے. اور بیج ڈالنے سے پہلے جو چیز کسان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ توکل ہوتا ہے. ایک چڑیا اور مینا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اس نے کہا یہ آج کا انسان بہت پریشان ہے، بہت دکھی ہے، اضطراب میں ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، مسائل ہی مسائل ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں انسان نے توکل چھوڑ دیا ہے. توکل چھوڑ دیا. دیکھو ہم تم کیسے توکل کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم پیٹ بھی بھر لیتے ہیں اور رات تو ہم ایک سال کی پلاننگ کر رہے تھے، سوچ لیتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اگلے سال میں کیا ہوگا. اسی طرح ہم نے بلال صاحب ہم نے نا آدمی سے انسان کا سفر ہی نہیں کیا. ہم نے اپنی تخلیق کا مطلب نہیں سمجھا کہ خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے اپنا نائب ہمیں بنا کے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. دیکھیں دنیا میں 18,000 مخلوقات اب تک دریافت ہو چکے ہیں. ان میں 18,000 میں ایک انسان کو اشرف المخلوقات کے اللہ نے اس کو اپنا نائب کہا، خلیفہ کہا. یہ خلیفہ جو ہے، جس خلیفہ اس پاکستان میں، ہندوستان میں ہے، اس نے اپنی صحیح تربیت ہی نہیں کی. اب دنیا کہاں چاند پر پہنچ گئی، کہاں مریخ پر پہنچ گئی، کہاں سے کہاں
ریسرچ ہو رہی ہے. بنیادی چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ نہیں ہم کیا. ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہوئے اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھے اور پھر ہم نے اپنی تربیت نہیں کی. آج ہمارے پاس ڈگری ہولڈر بہت زیادہ ہے لیکن مگر تربیت شعور نہ ہونے کی وجہ سے جی ہاں. پرابلم کا سامنے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک اور چیز بدگمانی سے منع کیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ بدگمانی نہیں رکھنی, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پرکھ لیا, میں نے جانچ لیا, مجھے پتا تھا یہ ایسا ہوگا, جب پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بدگمانی میں شمار ہوتا ہے. تو ہم اس مزید بھی اس پہ خواجہ میرے صدیقی سے بات کریں گے. ہم جائیں گے ڈاکٹر ناصر نسیم صاحب کے ساتھ میرے پاس. میڈم پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں خواتین کی صحت کے حوالے سے. آج کل جو موسم چل رہا ہے, جو حاملہ خواتین ہیں ان کو اس طرح سے کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ فلو اور کھانسی وغیرہ کا شکار ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکیں؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پریونشن, کہ آپ بیماری سے بچنے کے لیے کیا احتیاط کریں. اس میں جیسے ابھی موسم چینج ہو رہا ہے تو ٹھنڈی اور جو مطلب زیادہ کھٹی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کریں, کیونکہ ظاہر ہے گلا خراب ہوگا, پھر اس کے بعد انفیکشن ہوگا, انفیکشن پھر میڈیسن لینی پڑیں گی, پھر وہ میڈیسن کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ہم نے پریگنینسی میں سیف میڈیکیشن کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ سیف میڈیسنز نہیں لے رہے ہیں, پرولونگ ہو گیا آپ کا انفیکشن. ہم نے سیف میڈیسن کی بات کی ہے تو ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل اسٹور سے کوئی بھی میڈیسن لے لی اور وہ یوز کری, کوئی اینٹی بایوٹک, تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, اس میں ہمیں کتنا خیال کرنا ہے ہماری خواتین نے؟ بالکل, اینٹی بایوٹک کا تو کسی بھی دوائی کو آپ وداؤٹ ایڈوائز آف ڈاکٹر تو لینا ہی نہیں چاہیے. تو اس میں جو ان سیف میڈیکیشن ہے وہ ڈیوریشن ہوتا ہے, ڈیوریشن آف پریگنینسی میں, کیونکہ سٹارٹ آف پریگنینسی میں بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے وداؤٹ ڈاکٹر کے مشورے دوائی کھائی ہے تو آبویسلی اس سے پرابلم ہو سکتے ہیں, اب نارمیلٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور مس کیریجز بھی ہو سکتے ہیں. تو فزیشین کے پاس جانا چاہیے یا گائنیکالوجسٹ کے پاس, جس سے پہلے وہ اپنا چیک اپ کرا رہی ہے, تو اس حوالے سے نہیں, پہلے تو آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کو رپورٹ کریں. گائنیکالوجسٹ خود فزیشین کے پاس ریفر کریں گی اگر انہیں لگے گا کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو فردر میڈیکیشن کی ضرورت ہے اور فردر ایڈوائز کی, کیونکہ یوزلی تو ہم گائنیکالوجسٹ یہ ساری پرابلمس بھی ساتھ میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو میڈیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں. لیکن اگر ڈیزیز ایڈوانس ہو جائے تو پھر آبویسلی وی ٹیک ایڈوائز اور سجیشن فرام فزیشین. وہی ہے کہ گائنیکالوجسٹ کا مشورہ لازمی ہے, خود سے اپنے سے وہ نہیں شروع اپنے سے تو کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. سنگل میڈیکیشن آپ کے لیے لائف پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں یہ تھریٹنگ. شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ پہلے کہتے ہیں یار میں پیناڈول لے لوں, فلاں میڈیسن لے لوں, فلاں میڈیسن لے لوں, اور جب وہ فرق نہیں آتا اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ جو دیسی ٹوٹکے جیسے بزرگ بھی بتا رہے ہیں, خود بھی ہر کسی کو پتا ہوتے ہیں, وہ یوز کرنے میں حرج نہیں ہے. جیسے آپ ہنی یوز کر لیتے ہیں, نیم گرم پانی میں ڈال کے, تھوڑا سا پانی آپ ٹھنڈا یوز نہ کریں, آپ یخنی وغیرہ کا استعمال کریں جو شاندار یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب میڈیکیشن کی ضرورت ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. مس کیریج کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے. پہلے ہم جاننا چاہیں گے مس کیریج ہے کیا, اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, کس اسٹیج پہ آدمی مس کیریج ہوتا ہے؟ مس کیریجز کا مطلب ہے کہ بچہ کا ضائع ہو جانا. پریگنینسی کی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں مطلب 6 منتھ سے بیفور اگر کسی کا بیبی ٹرمینیٹ ہو جائے یا انٹینشنلی کروائیں وہ, تو وہ پھر مس کیریج کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہوگا تو وہ پھر اس کو ہم پری ٹرم لیبر بولتے ہیں. اچھا, اگر ہم بات کریں تو اس میں مین وجوہات کیا بن سکتی ہیں, اس میں خواتین کو کیا خیال کرنا چاہیے, اس میں خوراک کا فیکٹر ہوتا ہے, اس میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں جو اس کی ایک انیویٹیبل مس کیریج ہوتا ہے نا, یعنی جیسے ٹرمینیشن ہو گئی ہے کوئی ریزن, اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ویسے بھی ایڈیوپیتھک بھی ہو سکتا ہے, وداؤٹ اینی ریزن بھی ہو سکتا ہے. 15 to 20% ہماری پاپولیشن میں ویسے اسپونٹینیس مس کیریج ہو جاتا ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ کتنا خطرناک ہے؟ نہیں, یہ خطرناک ہے سچ نہیں ہے. اگر آپ نے ڈاکٹر کو رپورٹ کیا ہے اور آپ کو اس کے بعد مس کیریج پراپرلی ایویکویٹ ہو گیا ہے یوٹرس سے, تو پھر تو اس کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ایسے فیملیز کافی پریشان رہتی ہیں جب دوسرا بیبی ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے مس کیریج ہو گیا تو پوری ٹینشن چلتی رہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر نہ ہو جائے, تو اس سوال سے کافی زیادہ پیشنٹ تو بذات خود بھی نا اس کے بعد فزیکل اور ایموشنل چیلنجز فیس کر رہی ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ جنہوں نے لیٹ کنسیو کیا ہوتا ہے اور وہ پھر مس کیریج پہ اینڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ تو پوری فیملی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس میں فیملی کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ پیشنٹس کو ہم ری ایشور کرواتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ مس کیریج ہو گیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسپونٹینیس مس کیریج 15-20% پاپولیشن میں وداؤٹ اینی ریزن ہوتا ہے, نیکسٹ ٹائم وہ بالکل نارملی کنسیو بھی کرتے ہیں اور ہیلدی بیبی ڈیلیور کرتے ہیں.
تو اس میں ایسے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن obviously یہ ساری باتیں تو ڈاکٹر ہی اسیس کر کے آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ اب یہ مس کیریج ہوا ہے تو آپ میں کوئی اور ایسی پرابلم تو نہیں ہے جس کے لیے آپ نے نیکسٹ پریگنینسی سے پہلے اور ڈیورنگ پریگنینسی جو بھی آپ کو ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہیں ریکوائرڈ ہیں یہ تو ڈاکٹر ہی ان کو بتا سکتے ہیں. کیونکہ اس میں ڈائٹ کا جیسے آپ نے بتایا ہے, ہمارے ہاں تو اسموکنگ وغیرہ سچ نہیں ہے, لیکن جیسے پاورٹی ہے, ان بیلنس ڈائٹس لیتی ہیں, انیمک ہوتی ہیں, خون کی کمی کا شکار ہم دیکھیں کہ ہماری پاپولیشن 50% زیادہ ہماری پاورٹی لائن سے بلو ہے. تو اس میں تو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے دیہات کی بات کریں, دیگر علاقوں کی بات کریں, شہروں کی بات کریں, تو اب میں جب بھی لوگوں سے پروگرام میں بات کر رہا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, مشکل سے کھانا کھا رہے ہیں. تو ان حالات میں پھر کس طرح سے اس خاتون اپنی صحت کو مینٹین کر سکتی ہے؟ کیا اسے میڈیسن لینی چاہیے یا ڈائٹ کو مینٹین کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں ایکچولی نا اویئرنیس کی بھی ہمارے پاورٹی کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی اتنی ہی کم ہے ہماری پاپولیشن میں. تو ڈائٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گوشت ہی کھانا ہے تو آپ کو اندر خوراک ملے گی. ہماری سبزیاں, ہم تو بہت بلیسڈ کنٹری میں ہیں کہ ہمارے پاس تو ہر طرح کی سبزی اویلیبل ہوتی ہے. سبزیاں, فروٹ جو وہ لے سکتی ہیں, انڈا, دودھ وغیرہ, جس طرح جو بھی ڈائٹ وہ لے سکتی ہیں, اس میں سبزیوں کا استعمال بھی اگر وہ اچھا کریں اور بیلنس رکھیں اپنی ڈائٹ کو. بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جیسے ڈیلی تو گوشت نہیں کھانا چاہیے, لیکن یہ کہ اپنے میل میں تھوڑا بہت پروٹین ڈائٹ میں شامل کریں. جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ کس طرح سے خیال کریں؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں دفاتر میں, ایک کہیں وہ خواتین جو کہ کام کرتی ہیں, سخت محنت کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اس حوالے سے کب سے اپنا خیال کرنا شروع کر دینا چاہیے مس کیریج کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اس حوالے سے, کیونکہ جب وہ مسلسل کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, ڈائٹ بھی مینٹین نہیں ہے, نہیں ڈائٹ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے مس کیریج کا. مس کیریج کی اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. اس میں جو جہاں تک ورکنگ لیڈیز کی ڈائٹ کا ہے نا, ہم لوگوں کی ایکچولی جنک فوڈ بہت زیادہ آ جاتا ہے ڈائٹ میں, کیونکہ بریکس ہوتی ہیں یا اس میں ہم وہاں پر ایکسیسو انٹیک آف ٹی کر رہے ہوتے ہیں, کافی کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈائٹ جیسے گھر پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ نے کہیں نہ کہیں بریک میں کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے تو پھر میل پراپر نہیں لے رہے ہوتے. لیکن یہ مین فیکٹر نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ریزنز ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے, آپ سے تفصیلی جو ریزن ہیں ان پہ ہم بات کریں گے, وجوہات پہ. فائز صاحب, جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ پرکھنے کا معاملہ بدگمانی سے جو منع کیا گیا ہے, تو کیا یہ بدگمانی میں آتا ہے کہ ہم پہلے کسی کے بارے میں بات یہ ہو سکتا ہے, میں نے یہ سوچ ایکچولی اس کی بات سے مجھے یہ لگ رہا تھا, ہم کچھ یہ کہتے ہیں. ایکچولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں رشتے رب کی طرف سے ملتے ہیں, بائی بلڈ, ہماری نانی ہے, ہمارے نانا ہیں, ہماری دادی ہیں, ہمارے دادا ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے ماموں چاچو ہیں, یہ ہمارے خونی رشتے ہیں. ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ اپنا وقت, یہ بلوس رشتے ہیں. ہاں, یہ وقت, اپنا پیسہ اور اپنی محنت ہم پر صرف کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم سکھ میں رہیں, آرام میں رہیں, سکون میں رہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو, ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. یہی وہ رشتے ہیں جو سیکریفائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہن بھائی بھی یہ مشروط ہے. بات بہن بھائی ایسے نہیں ہوتے, وہ بھی قربانی دیتے ہیں, اثار کرتے ہیں, اور وہ آپ کو یہ وہ رشتے ہیں, ان کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ ہے جو آپ اسکول کالج میں بناتے ہیں, آفس میں بناتے ہیں. کیا وہاں پہ نیگیٹو ہونا چاہیے پہلی ملاقات میں؟ نہیں, اس میں پہلی ملاقات میں کیا نیگیٹو ہونا چاہیے؟ کیا نیگیٹو منفی رویہ یہ تو انسان کو جچتا ہی نہیں ہے. سر, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس انداز میں تخلیق کیا اس کو پازیٹو پر رہنے کے لیے کہا ہے. یہ وہ دین ہے جو نیت پر بھی اجر دیتا ہے. تو آپ کو نیک نیتی کے ساتھ دیکھیں, اس میں بھی 3-4 چیزیں ہیں. آپ نہ کسی کو ایسے, یہ جو لوگ اٹھتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں, یہ اتنی مہارت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا, تو میں تو پہلی نظر میں بندے کو بھانپ لیتا ہوں. باڈی لینگویج سے آپ 20-30% کسی کو پہچان لیں گے, مگر جب تک 4-5 کام ایسے ہیں جو آپ نہیں کریں گے آپ پرکھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جب تک آپ اس کا سفر نہیں کریں گے. میں عرض کرتا ہوں, آپ اکٹھے سفر نہیں کریں گے, کھانے پر نہیں بیٹھیں گے, ہاں جی, کوئی معاملات نہیں کریں گے, ہاں جی, اور کوئی اور قسم کا, یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کوئی انجوائمنٹ والے وقت میں, اس کو غصے کے وقت میں نہیں دیکھیں گے, تو آپ کو کسی کا پتہ نہیں چلتا. میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت عمر کے پاس ایک مجلس تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص بہت اچھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. کہتے پہلے اس کے ساتھ سفر بھی کرو اور لین دین بھی کرو, پھر بتانا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. تو ایک وہ خونی رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں, وہ بلوس ہوتے ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں جو سماج میں ہمیں ملتے ہیں, ہم رشتے کرتے ہیں اپنے بچوں کے, ہمارے اپنے رشتے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے کا یہی مزاج ہے.
معیار ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ ہمدرد ہیں, وہ مشکل میں کام آتے ہیں, وہ آپ کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں, ان کے اندر احساس ہے, اور کیا وہ قربانی دیتے ہیں. اس میں بھروسے کی بات ہے. کیا اب یہ تو ایک ہم چیز کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جانچنے کے بعد کیا, اب ہم نے بھروسہ کر رہے ہیں کسی پہ, اور ہم اکثر اوقات سنتے ہیں کہ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا. ہاں جی, تو جی اس پہ ہم کس طرح سے یہاں کہتے ہیں کہ لالچیوں کے, ٹھگوں کے شہر میں لالچی بھوکے نہیں رہتے. تو آپ کو جب کوئی بندہ سہنے خواب دکھاتا ہے نا, آپ کو بڑی لمبی لمبی تعبیریں بتاتا ہے, تو آپ اس وقت کانشیس ہو جائے کہ یہ بندہ کو ہمیں کچھ یہ نہیں, دال میں کچھ کالا نہیں, پوری ہانی ہی کھا لی ہے. تو ہمیں نا بہت یہ ہمیں مضمون لکھوایا جاتا ہے مشتری ہوشیار باش. تو ہمیں خود ہوشیار باش ہونا چاہیے, ہمیں خود سمجھدار ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہمیں سبز باغ دکھا رہا ہے یہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دینا چاہ رہا. اور یہ جس کام کے لیے, مثلا ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں اور اس میں آپ بس 2 کروڑ روپے مجھے دے دیں, دیکھیں ہم 4 کروڑ ایک سال میں بنا لیں گے. ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے, مگر میں یہ دیکھوں کیا انہیں پراپرٹی کا کام آتا ہے, انہوں نے سیکھا ہے, کبھی کیا ہے, کیا اس کام میں وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. اگر وہ پہلے سے ہی ناکام ہے اور میں پھر 2 کروڑ روپے دے دوں, وہ اپنی ناکامیوں کا رونا دھونا پورا کریں گے, اپنے خسارے پورے کریں گے میرے پیسوں سے, وہ مجھے کچھ نہیں دے گا. کاروباری رات کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا پروفٹ آ بھی رہا ہو تو وہ ہر وقت کہتے نہیں یار حالات بہت خراب ہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے سر, یہ ایک الگ ایشو ہے. وہ اس لیے بھی کچھ کاروباری لوگ دانستہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگنے بیٹھ جائیں. تو آپ کو اگر وہ کہیں کہ میں بہت آسودہ ہوں, بہت خوشحال ہوں, میرا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا ہے, تو آپ کہیں گے مجھے 2 لاکھ روپے تھوڑی دیر کے لیے دے دو. تو یہ ان کا ایک اصول ہے, اس لیے وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیے اخلاقیات نا, ایتھکس جو ہیں وہ دنیا بھر میں پڑھائے جاتے ہیں. ہم پھر وہی بات, ہم نے نہ دنیا سیکھی ہے نہ ہم نے معاشرت میں نہ ہمیں دین سیکھا ہے. دین جو ہے وہ خدین ہے, دین جو ہے بھلائی کا دین ہے, اور دین جو ہے وہ نقد بھی ہے, ادھار بھی ہے. اگر آپ یہاں کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں, وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کرے, اس کی انتڑی آپ کا شکریہ ادا کرتے. بالکل جی, بالکل صحیح بات ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے جانچنے کے حوالے سے, بھروسے کے حوالے سے اور اعتماد کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھی کہ ہم نے اس حوالے سے کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اور یہ جو فیکٹر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کمی نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے, اور جب ہم ایک دوسرے کو دوڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ سارا معاشرہ ہی ایسا بن جاتا ہے. ہر جگہ یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے, وہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے, دوسرا تیسرے کے ساتھ کرتا ہے, اور یہ پوری چین ہوتی ہے جو کہ پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. اور اس کے بعد معاشرے کا جو نام ہے وہ اسی طرح بن جاتا ہے کہ یار یہاں پر کوئی کسی کا نہیں. اور جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر اعتماد کی, خلوص کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرنے کی, احساس کی, محبت کی, یہ ساری مثالیں بھرپور انداز میں موجود ہوتی ہیں. اور یہاں ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں کچھ طرح کی ایگزامپل ہو تو ہم اسے نیوز میں بھی بتا دیتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں کم ہی ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ کسی رکشے میں کوئی پیسے مل گئے تو اس نے واپس کر دیے, جو بہت بڑی خبر بنتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیزیں کم ہے تو اس وجہ سے خبر بنتی ہے. تو اگر یہ کامن ہو جائیں تو اس ہر کچھ کامن سمجھے گا, یہ تو بیسک ذمہ داری تھی, رسپانسبلٹی ہے آدمی کی کہ وہ اس چیز کو دیکھے. تو جس طرح ہم نے خالد صاحب سے بات کی, ہم جائیں گے ڈاکٹر ناصرہ نسیم صاحب کے پاس, اور اس حوالے سے مس کیریج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, خطرناک علامات کے حوالے سے جانیں گے. میڈم اس حوالے سے جو خطرناک علامات ہیں وہ بتائیے گا کہ کیا ہیں اور یہ کس حد تک ہو سکتی ہیں. دیکھیں مس کیریج جیسے ہی ایک عورت, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے پریگنینسی میں, یا اس کو لیبل لگ گیا ہے کہ اس کو مس کیریج ہو گیا, ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا ہے کہ آپ کے جیسے بچے کی فار ایگزامپل ہارٹ بیٹ وغیرہ اندر نہیں ہے, تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس اسی وقت ہی چلے جانا چاہیے. اور انسیف معائنہ کراتے رہیں گے, کرواتے رہیں گے, بالکل ریگولر ظاہر ہے معائنہ کروائیں گے. لیکن اگر کسی کو پریگنینسی ہوئی ہے اور اس نے معائنہ کروایا تھا, بیبی بالکل ٹھیک تھا, کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن اب اس کو بلیڈنگ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. مس کیریج کے بعد اگر خطرناک کچھ علامات ہوتی ہیں, اگر ڈاکٹر کے پاس مریض نہیں جاتا ہے تو وہ بہت سیریس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. جیسے اگر نارملی روٹین میں پین اور جو بلیڈنگ ہے اگر اس نے ایکسپیل کر دیا ہے, پوری طرح سے نکل گیا ہے اس کا سارا کچھ اندر سے,
تو بھی اس کو 2 ہفتے تک تو نارمل درد بھی ہو سکتا ہے, بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو درد شدید ہو پیٹ میں, اگر اس کو بہت گندا سا پانی کا اخراج ہو, پیٹ میں نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہو, وہ ان ویل فیل کر رہی ہو کہ اس کو اچھا نہیں فیل ہو رہا, اور اس کے علاوہ اس کو بخار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سردی لگ رہی ہے, یہ ساری ڈینجر سائنز ان کو ہم بولتے ہیں. فوری ہاسپٹل میں, فوری ہاسپٹل یا اپنے اس ڈاکٹر جس سے وہ پہلے سے چیک اپ کروا رہی ہیں ان کے پاس فوراً جانا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے وہ اصل میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے اندر, یہ اس کی علامات شو ہو رہی ہوتی ہیں. وہ انفیکشن اس کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کو مستقبل میں اگر یوٹرس کے اندر جیسے بچہ دانی کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے, وہ انفیکشن اوپر جا کے اس کی ٹیوبز میں جائے تو اس کو اگلی دفعہ حمل نہ ہونے کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کہ یعنی وہ بانجھ پن کا بھی شکار ہو سکتی ہے. اگر حمل ہو تو حمل ٹیوب میں بھی ٹھہر سکتا ہے. اگر یہ انفیکشن کنٹرول نہیں ہوا ہے تو اس کے دوسرے باقی اعضاء کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, اور خدا نخواستہ ایون اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آگاہی کا ہونا کافی لازمی ہے. اس حوالے سے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی اس حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے؟ بالکل اویئرنیس دی جاتی ہے. جو عورت بھی ہمارے پاس آتی ہے, اس کو اگر مس کیریج ہوا ہے, اس کو اگر ہم دوائیوں کے ساتھ اس کا اخراج کرنے کی دیتے ہیں تو اس کو ساتھ میں بالکل سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ علامات ہوں تو آپ نے فوراً آنا ہے, ورنہ دوائی دینے کے بعد بھی مریض کو دوبارہ بلایا جاتا ہے کہ آپ 5 دن یا 7 دن کے بعد ہمیں دوبارہ سے آ کے چیک کروائیں, ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کریں گے. آپ نے پہلے بتایا تھا کہ 15 سے 20% ہماری خواتین کو مس کیریج ہو جاتا ہے اور یہ کامن ہے, لیکن اگر ہم بات کریں ساؤتھ پنجاب کی تو جہاں بھی یہ ریشو چل رہی ہے یا یہاں زیادہ اس حوالے سے واقعات آ رہے ہیں؟ نہیں, اب ہمارے کو یہ ایریا وائز اس کا کوئی خاص وہ ڈفرینس نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب ایک ڈیٹا وہ ہے جو آل اوور ورلڈ ہے. مطلب ہماری بلکہ ویسٹ میں شاید یہ کچھ چیزیں جیسے وہاں پر یہ تمباکو نوشی زیادہ ہے, الکوہل جیسے شراب وغیرہ اس طرح کی, تو ان میں بھی رسک آف مس کیریج ہو جاتے ہیں. ایک فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے نا, عمر, جیسے عمر کا زیادہ ہونا, یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جس میں اب نارمل بچوں کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے اور بچوں کے ضائع ہونے کی بھی شرح بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے ہاں عموماً شادیاں تو ویسے ارلی عمر میں ہی ہوتی ہیں, لیٹ عمر میں نہیں ہوتی, لیکن کچھ لوگ جیسے کچھ کیریئر اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا مستقبل بنا لیں بعد, تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی جائے گی اس کے ساتھ حمل نہ ہونے کے بھی رسک بڑھیں گے, اور اگر ہوں گے تو اس میں پھر اسی طرح سے بچے کے ضائع ہونے اور بچے کے اب نارمل ہونے کے چانسز بھی ایج کے ساتھ بڑھتے ہیں. آپ نے علامات بتا دی, اس کے بعد جو مس کیریج کے بعد جو خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی. اب مس کیریج کے بعد ایک جو عام خاتون ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اپنا خیال کرنا چاہیے, کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے, اور وہ میں بلال صاحب یہاں نا ایک ان سیف ابارشن کے بارے میں ضرور ہائی لائٹ کروں گی. ہمارے پاکستان میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. ہمارے جتنے بھی یعنی دیہات ہوں چاہے شہر ہوں, ایک وہ حمل جو آپ نہیں چاہ رہے, یا ہماری ینگ بچیاں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں وہ اس کو کسی طرح کس طریقے ضائع کرنے کے لیے بہت سارے گھر میں ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. بہت ساری ایسی ادویات, کسی اسٹور والے سے پوچھ لیں, کسی کو ویسے ہی پوچھ لیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز, بلکہ ہمارا ایک بہت بڑا جو کاز آف ڈیتھ ہے نا عورت کی, اس وجہ سے آ رہا ہے مرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ان سیف ابارشن ہے. کہ جو مختلف طریقے ٹوٹکے, کوئی چیز اندر رکھ دی, بچے دانی کے اندر کوئی چیز رکھ دی, کوئی اس کو ایسی دوائی دے دی, کوئی ایسے اس کو چیزیں پلوا دیں, جس کی وجہ سے بہت ینگ بچیاں جو ہیں نا وہ معاشرے کی وجہ سے بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں وہ نام نہ ہے, فیملی کو اعتماد کی کمی کی وجہ سے سارا کچھ بالکل کسی دائیوں کے پاس لے گئے یا کچھ ایسا کوئی اوزار وغیرہ مروا لے. ہم لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ اس کا جو ہے پوری بچے دانی ڈیمیج کر دی, اس کا پورا مستقبل خراب کر دیا اور مر جاتی. تو یہ جو ہے نا ٹرینڈ, یہ اس کے بارے میں اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے, اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا بھی ہے, کافی لازمی ہے. اور اس حوالے سے ناظرین یقیناً والدین اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرز کو بھی اس حوالے سے اپنی جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کا اس میں خیال کرنا ہوگا. خدا نہ خاصے ایشوز ہو بھی جائیں تو
جو جس طرح میڈم نے بتایا دائیوں کے پاس اس وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں تو یہ کافی زیادہ خطرناک ہیں. خیر صاحب, جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ہم بات کرتے جانچنے کے حوالے سے, بھروسے کے حوالے سے, آپ نے حدیث سے بھی ایگزامپل دی اور بتایا کہ ہم کس طرح سے معاشرے میں رہ سکتے ہیں. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک معاشرے میں ایک ایشو ہے کہ جب بھی کوئی, جس طرح میں نے بات کی کہ رکشے میں کوئی پیسے مل گیا تو وہ خبر بنتے گیا, اس نے واپس کر دیے. حالانکہ یہ تو بیسک ذمہ داری ہے ایک اچھا معاشرے کی. تو ان چیزوں کو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ پورا معاشرہ کس طرح سے, ایک جب کوئی غلط ہوتا ہے تو اس کے بعد پوری چین بن جاتی ہے, اچھائی کی بھی چین بنتی ہوگی, تو ہم اچھائی کی چین بنانے میں کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے اپنے بچپن میں نا اپنی نانی سے دادی سے کوئی کہانی بھی سنی ہوگی, یا آپ نے بازار سے خرید کر کوئی کہانی پڑھی. تب اخلاقی کہانی ہوتی تھی, اصلاحی کہانی ہوتی تھی. تب یہ کارٹون نیٹ ورک نہیں ہوتے تھے, تب یہ موویز نہیں ہوتی تھیں کہ جس میں انٹرٹینمنٹ ہے. پہلے انٹرٹینمنٹ کہا جاتا تھا تربیت کو, کبھی کہا جاتا تھا اخلاقی, ہاں, اس کے ہر کہانی کے نیچے لکھا تھا مورل, تو اخلاقی سبق ہوتا تھا. تو ہم نے اصل میں غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم سب نا اپنی اپنی دنیاؤں میں کھو گئے. اور ہمیں آج اپنے جو انسان کے پاس وہ نہیں, آج انسان کے پاس نا وقت نہیں ہے تو اپنے لیے نہیں ہے, وہ خود سے نہیں ملتا, وہ خود سے باتیں نہیں کرتا. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی ملیں, اپنے آپ کو بھی وقت دیں, خود کبھی تنہا ہو کے اپنے آپ سے گفتگو بھی کریں, یہ کہا جائزہ بھی لیں. ایک لمحہ کتنے سال کے بعد سے بہتر ہے. اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے, میں اپنی معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں, مگر مجھ سے یہاں کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ میں نے اپنی نسل کی تربیت نہیں کی. ابھی ڈاکٹر ناصر نسیم نے کہا ہے کہ بچوں کو پر اپنی نظر رکھیں, دیکھ بھال کریں. آپ ایک مرغی کو دیکھ لیں, وہ آپ اس کا ایک چھوٹا سا چوزا اٹھائیں, وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے, وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے. میں کہا کرتا ہوں ماؤں کو کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح دیکھیں جیسے سرحد پہ بیٹھا ایک فوجی ہوتا ہے, وہ ہر وقت چوکس رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے. ہم نے بچوں کو نظر انداز کیا. معاشرے میں یہ سب سے لازمی ہے. جی, جنریشن گیپ آیا, بچوں کو اخلاقی سبق نہیں پڑھائے گئے. یہ ایمانداری, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, ہم نے بچپن سے سبق پڑھا تھا, ہم اس سبق کو فراموش کر چکے ہیں. ہمیں چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم آج کوئی بندہ ایک ایمانداری کا کوئی ایک ایسا سیمپل سامنے آتا ہے تو ہم اس کو تشہیر کرتے ہیں, بتاتے ہیں, جبکہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داری تھی. ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے. بالکل, آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ کی ایک گلی میں ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا لو, تو وہ کہتی ہے اماں نہیں, خلیفہ نے منع کیا ہے, خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں کون سا خلیفہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ واہ. وہ کہتی ہے اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. واہ واہ. تو خیر کا, میں یہ کہا کرتا ہوں, خیر کا پہلو یہ ہے, خیر اور شر کی لڑائی ہے ہر وقت. ہمیں خیر کے راستے پر رہنا چاہیے. اچھا, خیر کے راستے پر رہنے سے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی انعام ہے, عزت ہے, احترام ہے, وقار ہے, اور یہاں بھی شابش ملتی ہے اور آخرت میں بھی شابش ملتی ہے. خیر و شر کی اجل سے ابد تک یہ مجھے آپ کو, ہم سب کو نا خیر کے ساتھ رہنا چاہیے, خیر کا پیغمبر بننا چاہیے. خیر کو اپنانے میں ہم دیکھتے ہیں, ہم موسٹلی بات کرتے ہیں مغرب سے کمپیٹ کرتے ہیں, ویسے تو بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن وہاں جو اخلاقی ذمہ داری ہیں, باقی ہم کنٹریز کی بات نہیں کرتے, ان کا بیہیویئر دیگر قوم کے ساتھ کیا ہے, اپنی قوم کے ساتھ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے, وہ اخلاقی ذمہ داری ان میں آگے نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں اخلاقی. اچھا, میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, اپنے دل کی بات بتاؤں. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا نا امریکہ میں, انگلینڈ میں رہ کے آیا, پڑھ کے آیا. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا, وہ خود بھی ڈاکٹر ہے, کہتے ہیں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بیٹے کا, یار مغرب کی کیا بات ہے, یورپ کی کیا بات, وہ بڑے ایماندار ہیں, بڑے صاف ستھرے ہیں, بڑے یہ ہے. تو بیٹے نے سر جھٹکا اور کہنے لگا ابا جی آج وہاں قانون ختم کروا دے, قانون پر امپلیمنٹیشن ختم کروا دیں, وہ ہم سے زیادہ بے ایمان ہے, وہ ہم سے زیادہ چلاک ہے, وہ ہم سے زیادہ 2 نمبر. ایسا کون انہوں نے قانون کو اڈاپٹ کیا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں قانون توڑنا فخر کی. ہاں, ہم یہاں بھی وہی قوانین بنا دیں کہ آپ نے کہیں ریپر پھینکا ہے $100 جرمانہ, آپ نے کہیں تھوکا ہے $100 جرمانہ, آپ نے کسی کو دھوکا دیا ہے چلان ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ نانسائز ہے. اب اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ناظرین, جس طرح ہم بات کریں کہ قانون کو ہم کس طرح اڈاپٹ, قانون جو بھی بنتا ہے وہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو ریگولر بنانے کے لیے, اس میں جو خرابی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, تو ان پر عمل درآمد کرنا کافی لازمی ہوتا ہے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے, اعتماد کے حوالے سے, اور
ایک رشتے نبھانے میں جتنا مزہ ہے اس کے ہم کہتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یار اتنی سی بات پہ سارا کچھ ختم کر دیا, کہتے ہیں نہیں میرے گھر میں نہیں آنا, لیکن جو رشتے نبھانے میں جو مزہ ہے اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے, اس میں جو لائف ہے وہ بھی ایک الگ لائف ہے. وہ بھی جب بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا تو ایک خوبصورت احساس ڈیولپ ہوتا ہے, اس کا پھر سلسلہ پوری فیملی میں جاتا ہے, پھر نسلوں تک یہ جاتا ہے. اگر ہم ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اثرات پورے معاشرے پہ جاتے ہیں, اور اگر ہم بری ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ اس کا اثر فیملی پہ بھی ہوتا ہے, بچوں پہ بھی ہوتا ہے, اور تربیت کا پھر ہم بھول جائیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے, کیونکہ جو کچھ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پھر اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر اچھے انداز میں ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اچھا بیہیویئر سامنے آتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہماری نسلوں میں وہ چیز بھی سامنے آئے گی. ہم جائیں گے ڈاکٹر ناصر نسیم صاحبہ کے پاس, جس سے ہم نے مس کیریج کے حوالے سے بات کیا. بیٹا مس کیریج ہو گیا, اس کے بعد کیا پلاننگ کرنی چاہیے خواتین کو, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں اس میں نا جیسے پیشنٹ آپ کے پاس آئی ہیں, میں تو ہمیشہ اس کے جتنے بھی ساتھ میں اٹینڈنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی اس کے جو سسرال ہوتے ہیں اس کو میں ضرور انگیج کرتی ہوں, کیونکہ ہر عورت ہر بچی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو ایک میڈیکل سپورٹ ملے, لیکن اس کو فیملی پریشرز بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں ان کو ساتھ میں انگیج ضرور کرتی ہوں, اور یہ انگیجمنٹ جو ہے نا اس کے لیے گھر جا کے اس کو بہت فائدہ ہوگا. فیملی کی بھی اس حوالے سے وہ کافی لازمی ہے, بہت زیادہ سپورٹ. اگر فیملی کی سپورٹ ہوگی تو وہ ظاہرہ بیک اپ ہوگی, گھر جا کے اس کو ڈائٹ پراپر ملے گی, اس کو ایک گیپ کا ملے گا. یہ خاص طور پہ جیسے سانس ہیں یا ان کوآپریٹیو نندے وغیرہ ہوتی ہیں, ان کے پریشرز بہت زیادہ. فائدہ بھی بریک میں بتا رہے تھے کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ ساس کہتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, ہم تو نہیں گئے, ہم نے 6 بچے. یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ افسوسناک حد تک زیادہ ہے. ہر عورت ہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو ایک سپورٹ ملے, لیکن جیسے وہ گھر جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم انوکھی تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور تم نے فلاں کیا تھا تو تمہارا بچہ ضائع ہو گیا. تو اس کو یہ جو ہے نا ایموشنل ٹراما فزیکل ٹراما سے زیادہ بیئر کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس کو اس کی فیملی کو ساتھ میں انگیج کر کے نیکسٹ جو اس کا گیپ ہے ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک عورت کو کنسیو نہیں کرنا چاہیے. اگلی پریگنینسی کا جو ڈفرنس ہے نا وہ اس کو 6 مہینے منیمم رکھنا چاہیے, کیونکہ جو اس کے باڈی میں سے ظاہر ہے جو ریزرو نکلے ہیں اور بچہ بنا ہے, تو ماں کو اپنی نارمل حالت میں آنے کے لیے 6 مہینے کم از کم درکار ہوتے ہیں. اس کے لیے فیملی پلاننگ وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے. فیملی پلاننگ کے طریقے مس کیریج کے, جیسے مس کیریج ہوا ہے اس کے فوراً بعد سے وہ لے سکتی ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں پراپر کرے گی اڈاپٹ تو وہ 7 سے 10 دن کے اندر اندر دوبارہ اس کو حمل ہو سکتا ہے, اور اس کو دوبارہ سے پرابلم ہوگا. کیونکہ پہلے ایک تو اس کے باڈی کے انرجی ریزرو نکلے سارے, دوسرا وہ ریزن جس کی وجہ سے اس کو مس کیریج ہوا تھا اس کو کریکٹ نہیں. 2 بار ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ کتنا خطرناک ہے, اس کے بعد کتنا. دیکھیں 2 بار کیا ایون 3 بار کے بعد بھی عورت کو 60-70% تک دوبارہ اگلی دفعہ نارمل حمل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو جو ہے نا ہمیں مینٹلی بھی مضبوط رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب ایک دفعہ ضائع ہو گیا بچہ تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. 2 دفعہ ہو گیا نا پھر تو اس پہ لیبل لگ جاتا ہے کہ تمہیں تو ایسی بیماری ہے کہ تم تو بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی. سسرال کا پریشر, جس اذیت سے خاتون گزر رہی ہے پہلے سے پریشانی, اس کے بعد یہ والی باتیں, تو اس میں ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, تو اس حوالے سے جو رویے ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. رویوں کے حوالے سے بھائی صاحب آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں معاشرہ جو ہے نا فرد سے بنتا ہے, اور مختلف جب افراد ملتے ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے, سماج تشکیل پاتا ہے. یہ معاشرہ تب اچھا بنے گا جب ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو جائیں. آج جب میں خیر خواہی کا مطلب لفظ استعمال کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں یا سب کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے. خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہی دوسرے کے لیے. اسلام میں کہا گیا ہے ہاں جی, جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے کرو. اچھا دوسرا میں یہ خوبصورت رول ہے ویسے. ہاں جی, ہاں میں جو دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا اپنے لیے پسند کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. میں دوسروں کو انتظار کروانا پسند نہیں کرتا, خود انتظار پسند نہیں کرتا, دوسروں کو انتظار کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, میں خود اچھا کھانا پسند کرتا ہوں, دوسروں کو بچا ہوا کھانا دوں, یہ بھی نہ چاہیے. اچھا اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. دوسرا ہمدردی انسان کے اندر ہوگی. میں 2 چیز آپ بات کر, ہمدردی کے 2 فیکٹر. ایک ہے کہ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, ترس کھا کے کرتے ہیں کہ وہ اگلا کہتے ہیں یار نہ کرتے تو بہتر. یہ میں دیکھتا ہوں, یہ بھی ایک نیگیٹو رویہ ہے نا. ہمدردی یہ ہے کہ آپ
अंधेरे में है, चिड़िया को घर का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, और एक जुगनू कहता है ठहरो, तुम परेशान मत हो। आपने ये कहानी सुनी हाँ, होगी, मैं हूं ना, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम्हें रोशनी दूंगा, नन्हा सा जुगनू हूं मगर तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ये हमदर्दी है। आप किसी पर एहसान मत जताएं, आप किसी को बाद में उस नेकी को, उस हमदर्दी को याद भी ना दिलवाएं, मैंने तुम्हारे साथ ये किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप कम सलाहियत वाले हैं, कम तवानाई वाले हैं, कम ताकत वाले हैं, कम वसाइल है, जो आपकी हैसियत है आप दूसरे के साथ हमदर्दी करें। और हमदर्दी ये है कि मुश्किल वक्त में किसी का साथ दें, मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त लेकिन ऐसे अंदाज में साथ देना कि वो कहे कि यार हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और कहा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मैं हलाक हुआ, मैं परेशान, मैं मर गया। तो हमदर्दी क्या थी कि आपकी बीवी ने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया कि आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप यतीमों का ख्याल करते हैं, मस्कीनों का ख्याल करते हैं, बेवाओं का ख्याल करते हैं, आप दूसरों के काम आते हैं। और फिर क्या किया, दिलजोई की, हिम्मत अफजाई की और हमदर्दी की कि खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत अमीर और मालदार खातून थी, अपना सारी दौलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी और आपने यतीमों में, मस्कीनों में, बेवाओं में बांट दी। तो ये है खैरखाही, दिलजोई, हिम्मत अफजाई और हमदर्दी कि जो आपके पास है आप दूसरे की दिलजोई करें, उसकी हिम्मत अफजाई करें। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो दुनिया में फातह आलम है और ये मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। जी, मोहब्बत जो है ये हम में कम आती जा रही है। मैं कहा करता हूँ हमने मोहब्बत का लफ्ज़ भी इतना वो बना दिया है कि मोहब्बत जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, ये आफाकी जज्बा है। अल्लाह ने इंसानों के साथ मोहब्बत करके उनको तख्लीक किया। अब इंसान को चाहिए वो अपने इर्द गिर्द लोगों से मोहब्बत करे, नफरत ना करे। आज नफरत की फसलें बोकर, बीज बोकर, नफरत के बीज बोकर हम नफरत की फसलें काट रहे हैं, फिर कहते हैं जमाना खराब हो गया, लोग खराब हो गए, लोग बदल गए, क्योंकि हमने मोहब्बत के बीज बोएंगे, माशरे मोहब्बत के बीज बोएंगे तो मोहब्बत की फसल काटेंगे। मोहब्बत अनका होती जा रही है, मोहब्बत खत्म होती जा रही है, इसकी जगह खुद गर्जी ने ले ली है, मुफाद परस्ती ने ली। हम चलाक हो गए, सिर्फ अपना फायदा सोचते, हम ये नहीं सोचते, हम कहते हैं कि सारा मैं खा लूं, सारा शहर मैं बांटने का है ना, सारा इक़्तिदार मेरे पास आ, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और माशरे में इस्लाम ये कहते हैं कि तकसीम करो, जी माल आए तो आप उसमें से खर्च करो, जी अपने पास बचा बचा के ना रखो। इसको मोहब्बत को फातह आलम कहा गया है। इंसान को पैदा ही मोहब्बत के लिए किया गया और मोहब्बत आपको उरूज पर ले जाती है और जो सुरैया तक ले जाती है, और नफरत जो है वो आपको दलदल में धंसाती है। मैडम, लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, हम जिससे रवैयों की बात कर रहे थे, तो ये खातून पर जो अगर हामला खातून है, जो आते हैं, जो टाउंट हैं, कितना इफेक्ट करते हैं और इसमें क्या ख्याल करें? उससे भी ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको भी इस सवाल से कितना प्रिपेयर रहना चाहिए, इसके बारे में बता दें लास्ट में। देखें, इमोशनल सपोर्ट नहीं होगी तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। देखिए, जो ये टेंशन होती है ना, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कुव्वत मुदाफियत जो है ना, उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें, एक बंदा खुश होता है तो उसका चेहरा भी चमक रहा होता है, ठीक है, और अगर एक बंदा उदास है तो उसके चेहरे पर भी लटका हुआ होता है, क्योंकि ये हमारा जो सारा निजाम है, हमारी जो सारी मशीन है ना, वो हमारे दिमाग से ही चल रही होती है। तो इसीलिए जो सपोर्टेड होती हैं खवातीन, तो उनको वो वापस आती हैं इस अपने ट्रॉमा से, जो इनके साथ एक लॉस हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा, औरत जो है वो कहते हैं मिसकैरेज अगर एक औरत को हो जाता है, जो उसकी वांटेड प्रेगनेंसी थी, वो पूरी लाइफ उसको नहीं भूलती। उसके लिए वो बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आपका एक बच्चा बाद में पैदा होने के बाद मर जाए, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा मां के लिए इस तरह से काफी ज्यादा होती है। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एक हौसला, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस तरह हमने आज तफसीली बात की मिसकैरेज के हवाले से और इस हवाले से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है अलामात के हवाले से, उसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिस पर हमने तफसीली रोशनी डाली। और सेकंड, हमने रवैयों के हवाले से बात की, जांचने के हवाले से बात की, एतमाद के हवाले से बात की, और वही बात के मोहब्बत के असूलों को अपनाना होगा। मोहब्बत ही है जिसके जरिए हम दिल जीत सकते हैं, नफरतों से दिल नहीं जीते जाते, नफरतों से माशरे नहीं बनते, नफरतों से जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हम आते हैं, गिबत, गुस्सा, और इसके अलावा बदगुमानी, और क्या क्या फैक्टर, मोहब्बत से, सिर्फ प्यार मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, और उससे नरम मिजाजी, हमदर्दी, एहसास और सारी चीज़ें होती हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ہمارے معاشرے کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو اب جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا جو ہم آپ سے تعارف کرائیں گے تو آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے اور آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا کہ ایک خوبصورت ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک ننھا منھا سا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا اور اس ساتھ ان کے ٹیچر بھی موجود ہوں گے. ہم ان سے بھی جانیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا، اور علی رضا سیکنڈ ابھی کلاس میں ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو علی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علی کے بازو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسکول جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ پڑھتا بھی ہے، تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے. ابھی وہ ننھا منھا بچہ ہے، لیکن ابھی سے اسے ایک اچھے ٹیچر ملے ہیں اور جو اس کو تعلیم دے رہے ہیں، تو یقیناً وہ ان فیوچر ہمارے معاشرے کا ایک اچھا کارآمد شہری بنے گا. اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ان کے ساتھ ہمارے ٹیچر بھی موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ملک حفیظ الرحمان سید صاحب. سر آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. ہم آپ سے اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ننھے منھے سے گیسٹ مہمان، ایک پیارے سے ہنستے مسکراتے علی رضا. علی کیسے ہو؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک حال ہیں. اسکول کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ اسکول جب بند تھے تو گھر میں تھے، تو کیسا لگا آپ کو؟ دل کرتا تھا کہ اسکول جاؤں، دوستوں کے ساتھ بیٹھوں؟ کون سا اچھا دوست ہے تمہارا؟ عاقب. اچھا ثاقب ہے تم، اس کے ساتھ تم کھیلتے ہو. اور علی سیکنڈ کلاس میں پڑھتا ہے، ابھی دوم کلاس میں ہے اور اسکول بھی جاتا ہے. اور آپ علی کی معصومیت سے، خوبصورت سی مسکراہٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی انرجی ہے علی میں اور کیا کرنا چاہتے ہیں فیوچر علی. تو ہم اس طرح سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب جس طرح علی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم علی آپ سے اور بھی باتیں کریں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کیا کرتے ہو، گھر میں کیا کرتے ہو اور اسکول میں کیسے ٹائم گزرتا ہے آپ سے، ہم سارا آپ سے پوچھیں گے. پہلے ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو جس طرح علی رضا آپ کے پاس آئے اور آپ نے علی کو تعلیم کے حوالے سے لے کے آئے، تو یہ کیسے ہوا، کہاں سے آپ کو علی ملے؟ اور اصل میں سر یہ میں اپنے علاقے میں جا رہا تھا کہیں گلی میں، تو یہ بیٹھا تھا، 2018 کی بات ہے. اب یہ 8 سال کا ہے تو 4 سال پہلے یہ 4 سال کا تھا بچہ. تو میں نے کہا بیٹا آپ بیٹھے ہو، میں نے دیکھا یہ تو معذور ہے، ڈسیبل بچہ ہے فزیکلی. تو پھر میں نے کہا بیٹا آپ پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے کوئی داخل نہیں کرا رہا. میں نے کہا آپ کا گھر کہاں؟ 4 سال میں علی نے بتا دیا کہ یار میں اسکول پڑھنا بھی اٹھائیں گے، بکس وغیرہ ہیں، بیگ وغیرہ ہیں. تو وہ مان گئی. تو پھر ہم نے اس کے لیے اسپیشل سیٹ بنائی نرسری کلاس میں، اسے سکھایا کیونکہ اس کے بازو تو نہیں ہے، پاؤں سے لکھتا ہے، اسے ٹرین کیا ہے. پاؤں سے لکھ لیتا ہے؟ جی لکھتا ہے، ابھی لکھے گا یہ. تو یہ الحمدللہ پھر درمیان میں یہ کرایہ دار تھے، کرایہ مکان چھوڑ کے چلے گئے. پھر میں بڑا پریشان رہا، ان کا نمبر میرے پاس آگے پیچھے ہو گیا. پھر ایک دن یہ مجھے مل گیا کورونا کے دنوں میں. پھر میں اسے لایا. میں نے کہا بھائی آپ نے اسکول نہیں چھوڑنا، ہم آپ کی ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، آپ معاشرے کا حصہ بنیں. تو خیر اس کی والدہ سمجھدار تھی، والد اس کا مزدوری کرتا ہے، مستریوں کے ساتھ جاتا ہے. تو اس کو لے آئے، اب اسے ٹرین کیا ہے. تو علی کا کلاس میں کس طرح ہوتا ہے؟ باقی بچے بھی ہوتے ہیں؟ بالکل یہ باقی بچوں سے بھی زیادہ مطلب خوش رہتا ہے اور ذہین ہے، کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ. اور اس میں یہ کہتا ہے جو میرے پاؤں ہے نا یہ میرا بازو ہے. ماشاءاللہ زبردست. بالکل یہ آپ کے بازو ہیں علی، پریشان نہیں ہونا. علی بتاؤ آج کل اسکول گئے تھے تو کیسا رہا؟ کل کا دن کیسا رہا آپ کا؟ آج بھی اسکول میں تھا. آج بھی اسکول میں گئے تو پھر کل کیا کیا گیا؟ کل ہوم ورک ملا آپ کو؟ کیسا کیا ملا آپ ذرا بتاؤ نا، کچھ باتیں کرو ہمارے ساتھ. اردو میں کیا ملا تھا؟ اردو میں کون سا سبق آپ کو ملا؟ ٹیچر کون سا آپ کا اچھا ہے؟ سب سے ٹیچر کون سا اچھا ہے آپ کا؟ ٹیچر اچھا پڑھاتی ہے. جی اچھا ٹیچر اچھا اس کا خیال رکھتے سے اس کو آگے ہم نے اس کی جگہ بنائی ہوئی ہے، بچوں سے بھی علیحدہ بیٹھتا ہے تاکہ بچے سے ڈسٹرب نہ کریں. اب اسے ہم نے ہر چیز سکھا دی ہے، صرف واش روم کا تھوڑا مسئلہ ہے اور قمیض بھی خود پہن لیتا ہے. ٹراؤزر کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، ہمیں سکھا رہے ہیں. میں غیر ملکی موویاں لے آتا ہوں ڈسیبل لوگوں کی جس کے بازو نہیں ہیں، اسے دکھاتا ہوں، یہ دیکھتا ہے اور یہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں کر لوں گا یہ کام. اور یہ پھر پریکٹس کرتا ہے کوشش کر رہا ہے اور یہ کافی بہتر ہو گیا سر. تو اس میں ایک چیز جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیئر کرنا، خیال کرنا، کیونکہ ہر انسان کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اور وہ ہر میرے میں بھی ہوگی، ہر کسی میں ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہم دیکھتے ہی کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں کر سکتا، تو اس عوامل کو ہم نے کس طرح سے کم کرنا ہوگا؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ انسان ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے جو موٹیویٹر ہیں اس کو سنبھالنے، اس کی والدہ اس کا بڑا خیال کرتی ہے. اس کی والدہ کو جب میں نے کہا نا اسے میں داخل کرنا چاہتا ہوں، پڑھانا چاہتا ہوں،
اس نے کہا میری ایک اور بیٹی آپ اسے بھی پڑھانا پڑے گا فری میں نے کہا نو ٹینشن میں اسے بھی پڑھاؤں گا اب وہ بچی جو ہے وہ اس کا واش روم وغیرہ کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ ساتھ لاتی ہے اس کو ہاں وہ 3 کلاس میں ہے اور یہ 2 میں ہے صرف جب اسے کوئی تقاضا ہوتا ہے تو یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے ٹیچر کو میں نے کہا ہوا ہے جیسے ہی اس کا مسئلہ ہو اسے فوراً چھٹی دے دینی ہے پھر یہ اپنی سسٹر کے پاس جاتا ہے اس ٹیچر کو بھی کہا ہوا ہے 3 کلاس کی ٹیچر کو وہ بھی فوراً اسے چھٹی دے دیتی ہے اور یہ اپنا واش روم وغیرہ یا پانی وغیرہ جو بھی معاملات ہے ٹھیک کر دیتا ہے تو سر ہمیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے انہیں معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے اور چائنا کی مثال ہے نا کہ مچھلی نہ دو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر بچہ بیٹھا ہے تو اس پہ رحم کھانا شروع کر دیں گے اس کو پیسے دینا شروع کر دیں گے اس طرح نہیں کرنی چاہیے پھر ان کی عادت بن جاتی ہے پھر والدین کہتے ہیں یہ تو کماؤ بچہ ہے ہمارا پھر وہ پڑھانے پہ توجہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ تو کمائی کا ذریعہ ہم تعلیم دے دیں تو معاشرے کا کرامت شریف جی جی ہاں بالکل سر جہاں سیٹیں ہوتی ہیں ایک خوبصورت ایگزامپل ہمارے معاشرے کی بنتی ہے جیسے ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ چاہے وہ مختلف طبقات ہیں ہماری کمیونٹیز ہیں چاہے ڈسیبل پرسن ہیں چاہے ہمارے خواجہ سرائے ہیں چاہے ہماری خواتین ہیں چاہے ہمارے نوجوان ہیں جب بھی ان میں سے ایک اچھی ایگزامپل سامنے آتی ہے تو پوری سوسائٹی کا امیج بتا رہی ہوتی ہے ہاں جی بالکل ایسے بالکل ایسے تو بہرحال سر یہ بہت اب میں یہ پانی وغیرہ خود پیتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے دوڑتا ہے باقی بچوں کی نسبت یہ زیادہ چلاک اور زیادہ متحرک ہوتا ہے ایکٹیو جو بچے 2 سال کے 2 کلاس میں 2nd کلاس میں تو وہ سہمے سے علی کے چہرے پہ انرجی دیکھ رہے ہیں بالکل اور یہ مسکراہٹ بھی علی کے چہرے لکھ کے بھی دکھائے گا پانی بھی پیے گا سرما بھی لگاتا ہے سرما علی آپ نے خود لگایا ہاں جی خود سرما لگاتا ہے سرما کھاتا ہے بیٹھ کے پاؤں دھو لے گا بیٹھ کے کھانا کھائے گا ماشاءاللہ تو مسجد جاتے ہیں ٹی وی کا ریموٹ وغیرہ یہ چینل وغیرہ چینج کرتا ہے کافی سارے کام سر صرف یہ ٹراؤزر کو پہننے کا تھوڑا طریقہ اس کو وہ دوسرا ہے نا کہ ایسے پہن کے وہ اوپر سے وہ آ جاتی ہیں تو ابھی یہ چھوٹا ہے تو میں نے کہا تھوڑا بڑا بھی ہو جائے تو سیٹ ہو جائے اور یہی مطلب کام رہ گیا باقی اوور آل یہ اس میں ٹیسٹ وغیرہ دینے میں فرنٹ پہ بیٹھے سیکھنے میں صلاحیت کیسی ہے اس کی لیسن یاد کرنے میں بالکل بہتر ہے یہ کلاس میں مانیٹر ہے واقعی علی ہاں جی تو مانیٹر ہاں جی بڑا اچھا کلاس کنٹرول ہو جاتی ہے ہاں جی بتاؤ یہ بات نہیں مانتے تو صحیح دیا اس میں بات نہیں مانے تو ثاقب کی بھی شکایت لگاتے نہیں لگاتے ہیں اس کی نہیں لگاتے دوست ہے نا حسیب اچھا حسیب بھی تمہارا دوست ہے تو کیا کھیلتے ہو بھاگتے ہو رننگ کرتے ہو جسو پنجو کھیلتے ہو واہ یہ ہمارے ہاتھ سے بہت ہے جسو پنجو وہ تو ہاتھ سے اچھا پاؤں سے ان کے ہاتھ اتنے حرکت میں نہیں آئیں گے جتنا اس کا پاؤں آتا ہے واہ جی واہ جی سر ہمارے ساتھ بھی کھیلو گے ہاں جی کھیلے گا لکھ کے اچھا کچھ لکھ کے دکھاؤ گے ہمیں ہاں جی لکھے کیا لکھ کے دکھاؤ گے اپنا نام لکھو اور اس کے علاوہ کچھ پاکستان زندہ باد لکھیں لکھ لو گے ہاں جی واہ جی واہ علی واہ زبردست اور یہ بالکل مہارت سے علی لکھ رہے ہیں اور یہ یقیناً جن کے ٹیچرس کو اور اس حوالے سے ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے علی کو یہ سارا کچھ کرنا سکھایا اور علی ایک خوبصورت انداز میں بالکل ایک ایسے نارمل انداز میں وہ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی لکھ رہے ہیں تو یہ کتنا سبق روزانہ لکھ لیتے ہیں سر ہم آپ سے جاننا چاہیں کتنا سبق لکھ لیتے ہیں روزانہ سر جتنا اس کو کام ملتا ہے یہ اوورآل لکھتا ہے اچھا وہ نہیں ہے کہ نہیں کام اسے پورا کام دیا جاتا ہے علی کچھ لکھ کے دیکھو پھر ہم دکھائیں گے سر کو کہ تم نے کیا کیا لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ یقیناً نام لکھو ان کے ٹیچرز اس میں خراج تحسین کے مستحق ہیں جو کہ علی کو لے کے اس کے علاوہ ان کو پڑھنا سکھا رہے ہیں لکھنا سکھا رہے ہیں حالانکہ ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کے پاس بازو نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے جو پاؤں ہیں وہ ان کے ہاتھ ہیں اور جو ان کے پاؤں ہیں یہ کہتا ہے بازو ہے تو یہ اس کے دوست ہیں ایک خوبصورت مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ ہمارے ایک معاشرے کا خوبصورت پہلو ہے کہ ہم اس طرح سے علی جیسے بچوں کو سامنے لا کر ان کو اس طرح سے معاشرے کے جو رولز ہیں معاشرے کی جو چیزیں ہیں وہ سکھا کر ایک معاشرے کا کرامت شریف بنائیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا اور یہی احساس کی جو ہم پہلے بات کرتے ہیں یہی وہ احساس کی بات ہے علی ذرا دکھاؤ کیا کیا لکھا ہے ہمیں ہم ذرا دیکھیں گے علی ابھی تک رائٹنگ میں مصروف ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اپنے کام میں مگن ہے تو یہ کیا توجہ ہے اس کی اور اس میں پاؤں سے ہمیں وہ اپنی کاپی دی نام لکھا علی رضا ذرا دکھائیے گا
वाह जी, इंग्लिश में अली रजा, क्या खूबसूरत राइटिंग है। और उसने अंगूर और माल्टा, लगता है अंगूर तुम्हें बहुत पसंद है अली। ये अली ने लिखा है अपना नाम अपने पाँव से, और साथ इंग्लिश में भी लिखा है अली रजा, और साथ उसने फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, सेब का नाम लिखा है, अंगूर लिखा है, माल्टा लिखा है। अभी ये 2 क्लास में है, 2nd क्लास में है, और इतनी चीज़ों को इसका होना हुआ। इंग्लिश भी लिख रहे हैं, उर्दू भी लिख रहे हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, तो काउंटिंग भी लिखता है, सवाल काउंटिंग भी, और उसके अलावा सवाल जवाब भी, जी बिल्कुल, सारा कुछ लिख लेता है, बिल्कुल लिखता है। तो ये यकीन आइए, आप टीचर्स इसमें काफ़ी खराज तहसीन के मुँह से एक हैं। तो इस हवाले से हमने मजीद, ये भी अली की राइटिंग? जी अली ने लिखा। अली आपका? ये भी आपकी राइटिंग? जी ये हम आपको तसल्ली से बैठ के लिखा। ये जब अली घर में बैठ के लिखता है, टीचर ने इसको और 27 में से नंबर दिए हैं, 30 में से 27 नंबर। तारों की सूरत कैसी है, तारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे और मोटे मोटे, तारे क्यों थक जाते हैं, तारे चलते थक जाते हैं। वाह, तो ये अली की क्योंकि हमारे पास बुक मौजूद है, कॉपी मौजूद है, जो उसमें वो राइटिंग करता है, सवाल भी और जवाब भी लिखे हुए हैं, और साथ ये बैग खोलता भी है, ये बैग अपना खोलता भी हम मजीद। ये एक और हमारा पेज है, वाह, जिसने अल्फाज मायनी और उसके अलावा सारा कुछ लिखा है अपनी कॉपी पे। ये दमकना चमकना जो हम देखते थे बचपन में, हमें पढ़ाए जाते थे कि 2 सेम वर्ड किस तरह से होते हैं, और लाखों बहुत ज्यादा नींद के मारे जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, वाह, तारों की सूरत कैसी होती है, तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में लिखा है। ऊपर नए क्लास सोमवार 25 अक्टूबर 2020। अली को तारीख वगैरह भी याद है, नाम भी और दिनों के नाम, और ये इसकी राइटिंग जबरदस्त। अली छा गया आपको। क्या बनोगे बड़े होके, क्या सोचा? टीचर बनोगे? वाह जी, यकीन है तो अच्छे टीचर अली बनेगा। और अली ने अभी से सोच लिया कि वो उसने बच्चों को पढ़ाना है और क्लास को पढ़ाना है, सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। तो सर इस हवाले से कितना टाइम लगा अली को ये चीजें सिखाने में? सर जी आम तो ये है ना, आम जो बच्चा होता है नॉर्मल, उसकी निस्बत तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि उसके हाथ होते हैं, वो सारा सीख लेता है, इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। लेकिन दरमियान में छोड़ गया था, इस वजह से मैंने बताया कि 2018 में नर्सरी में था, उसके बाद साल डेढ़ ये छोड़ के चला गया, गैप आ गया कुछ। जी लेकिन अब जब से आया तो अब मेहनत कर रहा है। हमने इसके लिए स्पेशल अलग चेयर बना ली, आगे फटा लगा हुआ है, तसल्ली से बैठ के लिखता है, तो खुश है ये बच्चा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर कोई जाहिर तौर पर चीज हमें डिसेबल नजर आती है तो ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सर, असल में डिसेबल जो है ना, स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल जो लोग हैं वो 3 तरह के हैं। एक तो ब्रांड है, नबीना है, दूसरे फिजिकली डिसेबल हो गए, और तीसरे जो हैं वो डफ होते हैं, गूंगे बहरे हो गए। तो ये फिजिकली इसका प्रॉब्लम है, हाथ का किसी का मसला, किसी का पाँव का मसला, नाक कान का मसला, इसके बाजू का मसला है, लेकिन इसके जो पाँव हैं बाकी सीखने में, समझने में, ये बांचने में जी ओके है सर, बिल्कुल ओके है। अली आपके भाइयों का क्या नाम है? इख्तियार, बहादुर, अली रजा। अली रजा तो आप हैं, बहादुर और इख्तियार। अच्छा, और आपकी बहनों के नाम? सुमीन, महरीन। वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है घर में? किसका खेल? सुमीन के साथ? अम्मी अबू के साथ। वाह जी वाह, अम्मी अबू से यकीनन प्यार सबके ही होता है, और अम्मी अबू की मोहब्बत और प्यार तो सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? किससे प्यार करते हैं सबसे ज्यादा? अम्मी करती है। और अम्मी सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है? अली को करती है, या इख्तियार करती है, या समरीन को करती है, या इम्तियाज को? वैसे एक मेरी आंटी जवा भाई, हाँ, उससे प्यार करती है। तो उससे ज्यादा करती है। तो फिर तुमसे भी ज्यादा प्यार करती है? मुझसे थोड़ा करती है। सुन लो, अली गिला दे रहा है आपको कि मुझसे कम प्यार करती हैं, और दूसरे भाइयों से ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, तो ये सुरमा किसने लगाया? ये मम्मा ने डाला था। अच्छा, क्या अली जा रहा है तो अली को प्यार है? इसकी मम्मा को पता ही नहीं, अचानक प्रोग्राम बना। अच्छा, और ये बाल शाल भी बड़े प्यारे बाल बनाए हैं तुमने? कंगा कर लेता है, अगर है तो ये करके खुद कर लेते कंगा? जी। वाह जी वाह, इसे स्टाइल तुमने मारने शुरू कर दी है। पानी भी पी लेते ये अली को आप देख रहे हैं ये चीजें खुद अली पानी भी पी लेते हैं। पानी पीने अभी बाद में पियोगे पानी? पहले हम पूछ रहे हैं। हाँ जी, पानी पीने अभी?
یا بعد میں پینا؟ نہیں بعد میں پیے گا علی، ابھی علی کا دل نہیں کرا پانی پینے کا تو ہم بعد میں پلائیں گے. تو سر جی جس طرح ہے احساس کی ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں، اور ہم نے کہا کہ ہم دردی ہونی چاہیے لیکن اس کا انداز یہ نہیں ہو کہ ہم ترس والا ہو، سپورٹ کرنے والا ہو. آپ نے کہا کہ ایگزامپل ہے کہ ہمیں سکھانا ہے تاکہ وہ ساری عمر ڈپینڈ نہ رہے، انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، آزاد بنانا ہے. تو اس میں ہمارے معاشرے کو کتنا رول ادا کرنا چاہیے؟ سر معاشرے کی تو ذمہ داری ہے، حکومت کا بھی اس میں اہم کردار ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسپیشل بچے ہیں، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی کیئر نہیں کریں گے تو پھر تو یہ بکاری بنیں گے، اور بکاری تو پھر ملک کی بدنامی ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کوئی ڈسیبل ہوگا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینے لگ جائیں گے، پھر اس کی عادت بن جائے گی، وہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ والدین کے لیے بھی مشکل ٹائم ہوتا ہے، والدین بھی نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ اس طرح بنے. لیکن ایک جو چیز ہوئی اب قدرت کی جیسے ایک چیز ہوگی، اس میں والدین کو، فیملی کو، معاشرے کو کس حد تک اب اس کی والدہ مجھے کہتی تھی کہ سر میرا بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے بازو تو نہیں ہے. میں نے کہا باجی آپ بھیجیں تو صحیح، ہم کوشش کریں گے، کیونکہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول تو دور ہیں، وہاں جانے آنے کا بھی مسئلہ ہے. میں نے کہا ہم کوشش کریں گے، ہمیں علیحدہ سے اس کے لیے بٹھانے کا وہ ہوا سارے سے، لیکن یہ کہ یہ تو کارآمد شہری بنتا ہے، یہ تو ہمیں دعائیں دے گا پوری زندگی جہاں جہاں مطلب. اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ ہاں جی، سب سے آج آپ نے روہی چینل نے بلایا ہے، جو لوگ دیکھیں گے ان کے لیے یہ ایک ماڈل ہے. بالکل ہے جی. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا تھوڑا بہت ڈیفیکٹ ہوگا بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، حالانکہ وہ کما سکتے ہیں. ایک بچہ ادھر قاسم پور نہر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا ایک وہ کٹا ہوا ہے، ایک بازو بھی ٹھیک ہے ٹانگا. میں اسے اکثر گاڑی کھڑی کر کے میں کہتا ہوں یار آپ پڑھنے آ جاؤ، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا کیونکہ اسے عادت پڑ گئی ہے. حالانکہ اس کے تو دونوں بازو نہیں ہے نا، اس کے ایک بازو ہے اور ایک یہاں تک کٹا ہوا ہے شاید. تو اس میں والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو ہم گلہ بھی کرتے ہیں اکثر مسئلہ پرابلم یہ کہ مہنگائی کا فیکٹر اتنا ہو چکا ہے، اگر ہمارے ادارے سپورٹ کرنے لگ جائیں اور یہ کہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ علی اب جو بھی بچہ ہے اس سے آپ کو انکم آئے، اس کے بدلے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ اس کو اسکول بھیجیں. کیونکہ معاشرہ اور حکومت جب تک اون نہیں کرے گی کسی ایسے بچے کو جو اس چیز کا ہے تو تب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز گورنمنٹ کو چاہیے سر اس کے لیے کوئی وظیفہ لگائے تاکہ اس کی جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ پورے ہوں. والدین کہیں بھی اس سے وہ نہ ہو جائے، ڈسائڈ نہ ہو جائے یا افورڈ نہیں کر سکتے، اسے بٹھا نہ لیں. تو میں کوشش کرتا ہوں ڈیلی میں اس کی حاضری چیک کرتا ہوں کہ مجھے فکر ہوتی ہے میں کہیں یار ہٹا نہ لیں بچے کو. اور میں نے ان کو کہا آپ کچھ بھی نہ لے کے دیں، اس کی یونیفارم، اس کا بیگ، اس کی بکس، اس کی فیس تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. جب اسے میں نے داخل کیا تھا اس وقت داخلہ بھی نہیں تھا، اسے ہم نے پرائیویٹ طور پہ بٹھایا. اب یہ دوسرا سال ہے تو اب یہ داخل ہوا ہے فاؤنڈیشن میں، فاؤنڈیشن اس کی فنڈنگ کر رہی ہے. ادروائز یہ فیسوں والے میں تھے لیکن ہم اسے ایسے بٹھایا ہوا تھا کہ کوئی فیس نہیں لیتے. اس کی جتنا بھی اس کا خرچہ وغیرہ ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پورا کروں. اور کسی بھی ہمارا شوق ہے کہ ابھی ہم باتیں کریں تو علی اپنے کام میں بزی ہو گئے. نہیں اپنے جیومیٹری باکس میں نا وہ جیومیٹری باکس ریز کر رہا ہے اپنا وہ جو لکھا ہے نا. یہ دیکھیں کہ علی اپنے اس سے جو چیزیں غلطی ہو جائے تو وہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے صاف کرتے ہیں. اور جی بھائی دیکھ لیں کہ علی اتنا قابل ہے، اتنا موٹیویٹ ہے جی، تو ٹیچر بھی بنے گا. ٹیچر بنے گا، اسے شوق ہے، کہتے ہیں میں نے پروفیسر بننا ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ بنو گے آپ؟ انشاءاللہ بنے گا. ہمارا مڈل تک اسکول ہے، میری کوشش ہے کہ اس کے اچھے نمبر آئیں اور پھر اس کو میٹرک تک کسی اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گا خود جا کے تاکہ اس کی کیئر ہو. تب تک علی خود کتنا ایکٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے بتایا سر اس سے دو مطلب ہے کہ واش روم والا پرابلم ہے، اسے باقی کوئی پرابلم نہیں. کس طرح سپورٹ کی جا سکتی ہے؟ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی وظیفہ اعلان کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر بچے موجود ہیں، ہمارے اسپیشل پرسنگ اسکول موجود ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں آنے جانے کا پرابلم ہوتا ہے یا پھر وہ وہیں رہتے ہیں تو اس کی والدہ اس سے پیار رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں وہاں تو بھیجتی نہیں ہوں. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیلی جائے. اتنا پیارا معصوم سے بچہ آپ اسے کہاں لے کے؟ ہاں جی. تو اس لیے وہ کہتے نہیں گھر پہ ہو، وہ کہتے ہیں بھلے نہ پڑھے لیکن ہمارے سامنے رہے. لیکن اب الحمدللہ ہم اسے مطلب اس کا گھر قریب ہے ہمارے اسکول کے، یہ اپنے خود تیاری کر کے آ جاتا ہے، پھر جیسے مطلب باقی بچوں کے ساتھ یہ جاتا ہے، اسے کچھ وہ نہیں محسوس ہوتا. علی یسوف بنجو میں آپ جیتتے ہو تمہارے دوست؟ میں جیت جاتا. تو پھر وہ تو کہتے ہیں کہ علی جیت جاتا ہے. اب یہ دیکھو صاف کر. کھانے میں کیا پسند ہے علی؟ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں؟ چاول پراٹھا صبح کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ پراٹھا. امی اسپیشل مادے میں تمہاری پراٹھا ہے. علی کو پراٹھا صبح ناشتے میں اچھا لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی سر. تو اس میں ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے آپ سے
کہ جب علی اسکول میں آیا پہلا دن تھا تو یقیناً کلاس کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی. پورا اسکول سر حیران پریشان تھا. کوئی ٹیچر مجھے ٹیچر کہتے سر اب اس کو ہم کیسے پڑھائیں گے, کیسے سکھائیں گے؟ میں نے کہا اس کے بازو نہیں ہے, اس کا دل ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کا دماغ ہے, تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر میں نے خود اس کو تھوڑا سمجھانا شروع کیا نا, اس کے پاؤں میں اس کے پاؤں میں لچک ہے, اس میں جتنا ہم اسے سکھاتے ہیں اب یہ اس طرح ٹھیک ٹھاک جو سپر جیسے کہہ رہا ہے, یہ باقیوں کا ہاتھ صحیح نہیں جا رہا, اس کے بیگ کھولتا ہے, آرام سے کھولتا ہے. بیگ علی بیگ میں کیا کیا ہے آپ کے؟ बुक और بکس ہیں. واہ جی واہ. تو باکس کلاس سائڈ پہ رکھ لیں. تو علی کی ہم کتابیں دیکھنا چاہیں گے کہ علی کے باکس بیگ میں کیا کیا کتابیں ہیں, اور یہ خود ہی کھولتا ہے بیگ, اور اس کے بعد علی یہ چیزیں سارا کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت کریں, اگر بچوں کو ان کو سپورٹ کریں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کو صرف سپورٹ کی ضرورت ہے, حوصلے کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے, ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے, پیار کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ اخلاص و محبت کی ضرورت ہے. اور یہی چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کو دینی ہیں, تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہمارے پرائم منسٹر روزانہ خطاب کر دیتے ہیں کہ ہم نے کمزور طبقات کی مدد کرنی ہے, تو مدد تو کرنی ہے لیکن ان کو سپورٹ کرنی ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. اور یہی چیزیں آج ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. یہ علی نے اپنی کتاب دکھائی ہے, اور ہم ذرا دکھائیں علی سر, علی اس کو واجب ہے علی ذرا ریڈنگ کر کے دکھاؤ گے. علی ریڈنگ کر لیتے ذرا ہمیں سبق تو سناؤ, آج کیا کیا ہے تمہارا پہلا سبق سناؤ جو تمہیں اچھی طرح یاد ہے, وہ جو سبق تمہیں آتا ہے نا اچھی طرح. علی نے اپنی مرضی کا پیج اوپن کیا ہے, اور جی سارا کچھ علی خود کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کتنا ایکٹیو ہے, کتنا شارپ بچہ ہے, اور چیزیں کتنی جلدی پک کر لیتے. اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ آج میں مارننگ شو میں بیٹھا ہوں اور ایک نئی جگہ بیٹھا ہوں, کیونکہ نئی جگہ ہے, نئی جگہ پہ تھوڑا بچہ فضل ہوتا ہے, لیکن علی ایسے علی بچپن سے یہیں سے آ رہا ہے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علی کچھ سبق سناؤ گے, ہمیں کیا سنانا چاہو گے آج؟ علی نے انتخاب کیا ایک لیسن کا, وہ دیکھ رہا ہے اس کو اپنی قابل نظروں سے. بتاؤ. पौधों के ہاں, پودوں کے پلانٹس کے بارے میں علی ہمیں بتا رہے ہیں. اور پودوں کے से پلانٹس کے حوالے سے پودوں کی جو خوبصورت ہمیں ہر جگہ پودے نظر آتے ہیں. से ہاں ہاں घरों और फर्नीचर पेड़ों की लकड़ी ہاں इस्तेमाल होती है. استعمال ہوتی ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے درخت ہوتے ہیں اس میں جو فرنیچر کے لیے استعمال ہوتی ہے, گھروں کے لیے استعمال ہوتی ہے, جو لکڑی استعمال ہوتی ہے, وہ پودوں اور پلانٹس اور درخت جو بنتے ہیں ان سے ہوتی ہے. تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے گنتی سنیں گے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید علی سے بات کریں گے, ان کے ٹیچر سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے بریک سے جانے سے پہلے آپ نے علی کی باتیں سنی, علی کا سبق دیکھا, اور علی کی جو جس طرح انہوں نے پودوں پلانٹس کے حوالے سے چیزیں بتائی وہ آپ نے سنی. ہم مزید بھی علی سے چیزیں سنیں گے. علی کیا سنا رہے ہمیں, کیا سبق؟ حمد والا. حمد والا. ہاں واہ جی, علی حمد ہمیں سنائیں گے. اللہ کی تعریف, یقیناً حمد اللہ کی تعریف ہوتی ہے, اور ہم علی سے سنیں گے. علی ذرا ہم سناؤ کیا ہے. اللہ تو ہے رحمت والا, اللہ تو ہے رحمت تیرا والا. برکت والا, واہ دیتی ہے چیز وائی, سبحان اللہ. پاک ہے تیری ذات الہی, تو ہی مالک تو ہی رب ہے, مولا تیری شان جب ہے. واہ 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 چاند اور سورج, پھول اور تارے واہ کس نے بنائے. واہ جی واہ. اللہ نام ہے تو رحمت والا. اللہ تو کیا ہے پہلی لائن کیا ہے؟ اللہ تو ہے رحمت والا, اللہ تم ہے رحمت والا. دوسری لائن کیا ہے؟ نام ہے تیرا نام ہے برکت تیرا برکت والا. بالکل, اللہ تمہیں رحمت والا, نام ہے تیرا برکت والا. بے شک اللہ کی شان جو علی نے بیان کی ہے, جو ہم نے سنائی, وہ بہت خوبصورت انداز میں سنائی. تو سر یہ جو سبق ابھی تو علی 2nd کلاس میں ہے, وہ نظمیں بھی پڑھ سکتا ہے, لکھ بھی سکتا ہے, بول بھی. تو ان فیوچر کیونکہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو بچہ ہے نا, یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے پہلی نسل میں لیا, آج ہم اس پہ کافی بات بھی کی ہے. تو آپ نے علی کو کیسے دیکھا کہ ان فیوچر اگر اس کا ساتھ دیا جائے تو علی کیا کر سکتا ہے؟ علی سر جی یہ بہت اچھا بچہ ہے,
اگر اس کا ساتھ دیا جائے، اسے موٹیویٹ کیا جائے، پڑھایا جائے تو یہ نارمل بچوں سے بھی بہتر ہے. علی گڑھ یہاں دیکھنے آپ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ اچھا بچہ ہے. اور میں تو لوگوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے اسکول میں بچوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی گھر میں کوئی ایسا بچہ جو ڈسیبل ہو تو آپ اس کو لے آئیں. کوئی اور بھی آپ کے؟ ہاں میرے اسکول میں ایک اور بچہ ہے، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے. سب سے ایک ہم نے اچھی بات فیل ہوئی کہ وہ جو سرکس اسکول ہے اس میں وہ ڈسیبل بچوں کے لیے نہیں تھا، وہ باقی سارے بچوں تھے، لیکن علی آیا تو علی کو قبول کیا گیا، علی کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا اور تربیت دی گئی کہ آپ نے علی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کیونکہ باقی بچوں علی کے ساتھ تھوڑا سا لازمی بات ہے. آپ نے اچھا بچے بھی محبت رکھتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے جتنے بھی بچے اس سے محبت رکھتے ہیں، اس سے لڑتے نہیں، اسے مارتے نہیں ہیں. اور یہ بھی نہیں مارتا بچوں کو، لیکن اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے لڑائی جھگڑا کرنا، تو بالکل نہیں. اس کے ساتھ بچے بڑا مطلب رحم دلی والا سلوک رکھتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. یقیناً ہم نے اس حوالے سے جو پیار کے اصول ہیں ان کو اپنانا ہوگا. سر اگر ہم تعلیمی سسٹم کی بات کریں، ہم نے اپنے تعلیمی سسٹم کو کس طرح سے بہتر بنانا ہوگا؟ ایک چیز جو روایتی انداز میں چلی آ رہی ہے، اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں سر ہمارے اسکولوں میں یا ہمارے معاشرے میں نا تربیت کی کمی ہے. اچھا تعلیم الگ چیز ہے، تربیت تو شروع الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. تربیت جو ہے نا وہ تو انسان کو ایک باکمال انسان بناتی ہے نا. اگر تعلیم ہے، بچے رٹا لگا کے اب 1100 نمبر لے رہے ہیں تو ان کو پتہ کچھ کا نہیں ہے. ان کے اندر ذہنی صلاحیت اچھی ہے لیکن انہیں اپنے آباء و اجداد کا پتہ نہیں ہے، ان کے اپنے ماضی کا پتہ نہیں ہے، اپنے ہیروز کا پتہ نہیں ہے. بات کریں ایک تو ہے سلیبس. جی ہمارے سکولز میں جو رٹا سسٹم ہے، سلیبس یاد کرایا جاتا ہے. سر ہمارے جو ٹیچر ہیں نا، باقی جو سکلز ہیں، کریٹو ہیں، وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ جو چیز سامنے ہے نا اسے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے سیاق و سباق میں نہیں آتے کہ اس کی بیگ میں کیا تھا، یا یہ جو سبق یہاں پہ آیا ہے اس کو ہم نے کیسے بچوں کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے، معاشرے کا کیسے اس بچے کو حصہ بنانا ہے، بس رٹوایا ہوا ہے اس کو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، اچھی بات ہے 1100 میں سے 1100 نمبر آ گیا، وہ بچے جو سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے، والدین کے لیے بھی اچھی بات ہے. لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اس امتحان میں تو کامیابی دلا دی، لیکن جو ساتھ باقی معاشرے کی چیزیں وہ بھی ہم نے سکھانی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بننے کی بات کرتے ہیں، کوئی اسپورٹ مین بننے کی بات نہیں کرتا، کوئی اچھا گائک سنگر بننے کی بات نہیں کرتا، آرٹسٹ رٹوایا جاتا ہے. جی بس آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بن جانا ہے، تو آپ نے آرمی میں چلے جانا ہے. حالانکہ باقی شعبے بھی تو انسان کے لیے ہیں، اس میں بندہ آئے آگے آصف علی پرفارم کر رہا تھا، اس نے اینڈ ٹائم میں چھکے لگا دیے تو پوری قوم خوش ہو رہی تھی. اس کے والدین تھے تو ان کی وہ سپورٹ تھی جو کہ اس کو کرکٹ میں لے کے آئی، اس کے بعد وہ پوری قوم کی خوشی کا ذریعہ بنا. تو اگر ہم جن میں ہمارا انٹرسٹ ہے، اگر وہ ہم ٹاپک اڈاپٹ کرتے ہیں تو یقیناً وہ سب کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. یہ اس لیے بات کریں کیونکہ اب ایڈمیشن کا سلسلہ جاری ہے، تو اب دھڑا دھڑا ایڈمیشن ہو رہے ہیں کالجز میں. تو اب والدین بھی کہیں کہ اچھے سے اچھے کالج میں جائے بچہ ڈاکٹر. بس ان کا ایک ہی ماٹو بنا ہوا ہے، نمبر گیم لگی ہوئی ہے. تو میں والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی کہوں گا کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچے پڑھ لکھ کے معاشرے کا اچھا شہری بنے. نمبر کم آ بھی گئے تو کیا ہوا، لیکن اسے زج کیا جاتا ہے، ڈسکریج کر دیا جاتا ہے. جو ہم غیر فطری کو بول دیتے ہیں نلائق بچہ ہے، تو سر جب ایک ٹیچر یا والدین یہ کہہ دیں گے نا یہ نالائق ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ اسے کہیں نا کہ بچے آپ بہتر ہو رہے ہیں، ٹیچر کو میں کہتا ہوں کہ آپ بچے کو کہ آپ کا ٹیسٹ اب اچھا ہے، تو اس کے اندر موٹیویشن بڑھ جائے گی، انرجی آ جائے گی. وہ کہتا ہے میں بہتر، وہ کہتے ہیں نا ایک ٹیچر چھٹی پہ گیا تو دوسرا ٹیچر وہاں آیا تو اس نے ایک بچے کو سوال پوچھا تو سارے ہنسنے لگ گئے. بعد میں اس ٹیچر نے دیکھا کہ پتہ کیا تو وہ کمزور بچہ تھا، تو اس نے پھر اس بچے کو کچھ چند چیزیں بتا دی کہ یہ میں پوچھوں گا. جب اس سے یہ چیزیں پوچھی گئیں تو اس نے جواب دیا تو سب بچوں کی نظر میں وہ اچھا بن گیا، تو وہ بہترین اچھا ہو گیا. ہم باتیں کر کے کسی کو نالائق کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم موٹیویٹ کریں بچوں کو سوال پوچھنا سکھانا ہوگا. جی، اور بچوں کو بولنا سکھانا. سیلف کانفیڈینس پیدا نہیں کرتے، بس ہم رٹوایا ہوا ہے، بس نمبر لے رہے ہیں، نمبروں کا گیم لگا ہے. سے بیٹھے ہیں، ٹیچر سے سوال نہیں پوچھ سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اگر ٹیچر نے بتایا دوسری بار نہیں پوچھ سکتے. جی ہاں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں بچوں میں صلاحیت کی تربیت بھی اہم چیز ہے. ٹریننگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے سر، ہم بھی کراتے ہیں ٹریننگ، اور ٹیچروں کو کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ بچوں کے اندر جو ان کی صلاحیت ہے وہ موٹیویشن ان کو آگے لائیں. ٹھیک ہے نا، اجتماعی طور پہ تو ان کو آپ موٹیویٹ کریں، انفرادی طور بھی کریں تاکہ وہ بچے کو کچھ سن لیں، سامنے لائیں. جو بچہ تھوڑا کمزور ہے اس سے زیادہ سوال پوچھ لیں،
اگر اس کا کوئی پرابلم ہے سننے کا تو اس کو آگے بٹھا لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف جب بھی کی جاتی ہے تو انسان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے لیکن ہم جو بچہ تو اس وقت تو اس کے ایموشن کافی زیادہ ایموشن والا ہوتا ہے بچہ, اور جو اس وقت اس کی تعریف کی جائے تو اس کی کیا بڑھے گا, ہوگی, وہ بہت بڑھتا ہے. اگر اس کو ڈال دیا جائے تو اس کی وہ صلاحیت کم ہو جائے گی, وہ پریشان, وہ بچہ ڈیٹ ہو گیا, ڈیٹ ہو گیا, وہ کہے گا بس مجھے آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے. ٹیچروں کا اسٹاف کا کام ہے, ٹیچر کا کام ہے اسے موٹیویٹ کریں, اسے پیار کریں, اس کی کمی کوتاہی اگر ہے اسے اگنور کر دیں. اس میں والدین کی بھی ایک بات, ہم ان کی بھی ایک چیز سمجھنے کی, لیکن وہ والدین ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اچھا جانتے ہوں گے, لیکن ایک چیز رویہ دیکھا ہے وہ یہ کہ اگر بچہ ایک بار فرض کیا کسی سبجیکٹ میں اس کے نمبر کم آ گئے, جب انگلش میں کمزور, وہ کہیں گے میرا بچہ انگلش میں بہت کمزور ہے. جی اصل میں سر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اس کا کزن ہے یا ہمسایہ ہے, وہ اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہے, ڈاکٹر بن, ہم کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہر بچے کی صلاحیت اپنی اپنی ہے, برابر نہیں ہے. اگر جی وہ کہتے ہیں کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بنا, آپ بھی ڈاکٹر بنے, ممکن ہے آپ کا بچہ کسی اور پروگرام میں جانا چاہ رہا ہو اور فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہو, آپ اسے اوپن چھوڑیں, اس سے پوچھیں, اس سے تو مشورہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. اسکول لیول پہ بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ہاں جی بالکل, پیشن کا وہ انتخاب کر سکیں گے, میں نے اس پروفیشن میں جانا ہے. جی جی بالکل, ایسے ہم تو کرتے ہیں سر الحمدللہ. بچے مشورے بھی بچوں کو دیتے ہیں اور بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں, اور میں اسٹاف کو کہتا ہوں کہ کوئی بچہ اگر کمزور ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں, اور تعلیم کے پیچھے ہمارے اسکول میں مار ہے ہی نہیں, کوئی سزا نہیں دیتے. ہاں البتہ کوئی لیٹ آئے تو اسے تھوڑا سا ڈانٹتے ہیں کہ آپ لیٹ نہ آئیں. اگر تعلیم میں کمی کوتاہی ہے تو میں کہتا ہوں بار بار سمجھاؤ, بار بار سمجھاؤ, مثالوں سے سمجھاؤ, سیاق و سباق کے حوالے سے سمجھاؤ, تو وہ بہتر ہو جائے گا. الحمدللہ بہتر ہو بھی جاتا ہے, ہو رہے ہیں. ذرا ہم علی سے بات کرتے ہیں. علی کیا لکھ رہے ہو؟ پڑھ رہا ہوں. اچھا پڑھ رہے پانی ہو, پانی پیے گا تو پانی پیے پھول لیسن یاد کر رہے ہو اپنا؟ نہیں, ویسے ہی دیکھ رہے ہو اچھا کیا لکھا ہوا ہے, واہ جی واہ. تو اس کے علاوہ 1 2 3 مجھے سنو گے؟ آتی ہے ساری آتی ہے, اکٹھے سنیں یا تم سنو گے؟ پہلے آپ سنو پھر میں سناؤں گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انگلش میں بھی 17 18 19 اور 20. کلیپ کریں علی کے لیے, ویل ڈن علی, چھا گئے آپ. انگلش میں 1 2 3 4 5 6 7 9 10 میں 9 کا لی 10 کا. 1 TW2 THRW3 واہ واہ, FOUR4 FIVE5 SIX6 چھکا. SEVN7 EIGHT8 ویل ڈن. NINE9 TEN10 زبردست. علی کو صرف وہ ہم کہیں کہ صرف گنتی نہیں ہے بلکہ اسپیلنگ کے ساتھ پتہ ہے. علی یہ کتنے ہیں؟ 5. زبردست. علی کو حالانکہ اس لیے کہ کبھی سیکنڈ ڈوم کلاس میں, اور ڈوم کلاس میں بچہ چیزیں پک کر رہا ہوتا ہے, اور سیکھنے کی تو بھی بہت ٹائم ہے علی کے بارے کہ علی اس ٹائم میں بھی کافی کچھ سیکھ گئے. تو علی آج گھر جاؤ گے تو پھر کیا کہو گے گھر جا کے؟ بولوں سر وہاں پہ لے گئے تھے جو پہلے ہوا تھا. ہاں سر لے گئے تو سر ہم پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا پوچھا تو کیا بتاؤ گے؟ میں کہوں گا ساری باتیں بتائیں. ساری باتیں بتائیں. یہ بھی بتایا کہ تم مجھ سے پیار کم کرتی ہیں. کام بھی کرا, کام بھی لکھ کے دیا ہے, اور اس کے ساتھ گنتی بھی سنائی ہے, اور ہم بھی سنائی ہے, جی, اور پانی بھی پیا, اور سارا کچھ. جی علی اتنا انٹرسٹنگ ہے, مجھے تو بات کرنے میں کافی مزہ آ رہا ہے علی کے ساتھ. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو علی سے مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, جس طرح آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا علی کی مزے کی باتیں سنی, اس کی جو اس نے ہمیں گنتی سنائی, اس کا 1 2 3 4 اور جو سارا کچھ سنایا, تو یقیناً آپ نے بھی اس کو, آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اور یہ سب کچھ ہم دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے, اور اگر کہیں پر کوئی ہلکی سی پرابلم آ بھی جاتی ہے تو ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ کر اس کو سکھانا ہے, اسے آگے لے کے جانا ہے, اسے موٹیویٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم سکھانے لگ جائیں گے, یہ جو جذبہ ہے نا موٹیویشن کا,
یہ جب پورے معاشرے میں چینج کی صورت بن کر آئے گا تو یقیناً ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا. اور جب اچھا معاشرہ وہی کہلاتا ہے جہاں پر احساس ہو, پیار ہو, محبت ہو, خلوص ہو. یہ بدگمانی, یہ جو چیزیں ہیں ٹاؤنٹ بازی, یہ چیزیں نہ ہوں تو یقیناً وہ ایک اچھا معاشرہ, خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے. سر ایسی ہے؟ ایسے ہی ہے, بالکل سر ایسے ہی ہے. اور اس میں چیزیں بچوں کو سکھانا, یہ چیزیں کافی لازمی ہیں سر کیونکہ یہی جو ہماری جنریشن ہے آگے جائے گی. معاشرے کا یہ حصہ بنیں گے اور انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اور ہر سکول کا یہ فرض ہے کہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ دیں. اگر یہی بچے, یہی نسل ہماری بہتر ہو گئی تو آگے پاکستان خوشحال ہو جائے گا, پاکستان ترقی کرے جو گا. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے رویوں کی بات کرتے ہیں, آئے روز ہم کہتے ہیں یار معاشرے میں یہ خرابی ہے, فلاں کچھ خرابی ہے. تعلیم کی کمی ہے اور کچھ زیادہ تربیت کی کمی ہے. تربیت کی جس پہ کمی فوکس نہیں ہے. فوکس نہیں ہے, حالانکہ یہ اہم چیز ہے. اگر تربیت اچھی ہے تو معاشرہ خوشحال ہے. بچے, یہی بچے ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں, آگے بڑھیں گے. اور ہمیں تو زیادہ فوکس کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری 65% سے زیادہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے جن کو ہم نے سکھانا ہے, جنہوں نے اس سوسائٹی میں 40-50 سال مزید سروائیو کرنا ہے. اگر وہ اچھے انداز سے سیکھ کے آئیں گے تو 40-50 سال جو گزاریں گے, 60 سال گزاریں, 70 سال گزاریں تو ایک اچھا معاشرہ اگر بنے گا. تربیت نہیں ہے نا تو اس کو جتنا عہدہ مل جائے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اتنا معاشرے پہ بوجھ بنتا ہے. وہ اس اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاشرے کو اور پامال کرتا ہے, ان کے مسائل بڑھاتا ہے. اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ معاشرے کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا. معاشرے کی کیونکہ اس نے شروع سے سیکھا ہوگا کہ جس سے ایک پودا لگتا ہے, بیج بنتا ہے, اس کے بعد سر ایک ڈاکٹر ہے, اس کی اچھی تربیت ہے تو وہ اچھا علاج کرے گا. ادروائز وہ مریضوں کو سختی سے پیش آئے گا تو وہ پرابلم کریٹ کر لے گا. اسی طرح کوئی اعلیٰ افسر ہے, اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے, اس کی تربیت اچھی ہے, اس کے اساتذہ نے اسے اچھا ٹرین کیا ہے تو وہ اچھا پرفارم کرے گا. معاشرے گلدستے کے مانند ہوتا ہے, اس میں مختلف پھول ہوتے ہیں. کوئی گلاب کا پھول ہوگا, موتی کا پھول ہوگا, اس کے علاوہ دیگر پھول. علی کو لگتا ہے پیاس لگ گئی ہے, علی پانی پی رہے ہو, پیاس لگی. اچھا واہ جی, علی بھائی پانی پی رہا ہے, اور کیا نوابی سٹائل علی کا, زبردست علی ماشاءاللہ. اور علی نے پانی پی لیا ہے. اور جی علی گھر میں پھر پانی جب پیاس لگتی ہے تو پھر پانی ایسے پی لیتا؟ جی مما دیتی ہے. اچھا مما دیتی ہے, یہ پی لیتا. اور اسکول میں پھر خود اگر اکیلے تو خود ہی پی لیتے ہوں, جی کوئی مسئلہ نہیں بنتا, سب کچھ ٹھیک ہے. جی اچھا تو اسکول میں کھیلتے ہو, گھر آ کے کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ گھر میں نہیں کھیلتا. گھر میں نہیں کھیلتے. اور کھانے میں آپ کو پراٹھا پسند ہے نا, اچھا لگتا ہے؟ اور کیا کھاتے ہو دوپہر میں؟ چاول اچھے لگتے ہیں؟ جی چاول. اچھا اور حلوہ وہ پاپا کا پیکٹ لیتا ہے نا, وہ نہیں اچھا لگتا. پاپڑ وغیرہ کھاتے ہو, سلینٹی وغیرہ؟ وہ جی علی کو یہ ساری چیزیں مزے کی. ٹافیاں جی ٹافیاں کھاتے ہو؟ واہ جی بھول گیا ورنہ مزے سے ٹافیاں علی کھاتا ہے. یہ خود ریپر کر لیتے ہیں. جی واہ جی واہ, علی بھائی شہزادہ ہے, چھا گیا. تو سر یہ جو جس طرح بات کریں تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور اگر ہم بات کریں ایک تعلیم کی بات کی, ایک جو اسکلفل ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ آج کل کافی زیادہ پرابلم سر یہ ضروری ہے. کتنا لازمی ہے اسکل تو ایسے ہے نا سر کہ بچہ میٹرک ایف اے وہ دو ہی باتوں میں کھڑا, جی میں نے انجینئر بننا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اس میں اور بہت سارے شعبے ہیں. وہ کمپیوٹر سیکھ لے, وہ دستکاری کے اسکول ہیں اس میں چلا جائے, بچوں کے لیے سینٹر بنے ہوئے ہیں سلائی کڑھائی کا. تو یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. پہلے ہوتی تھے الیکٹرک ہے, ووڈ ہے, اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں, اب وہ چیزیں ختم ہیں. اب اسکول لیول پہ اب سلیبس کی بات کی جا رہی ہے, کمپیوٹر کیسا لے کے آ رہے ہیں, اس میں تربیت ہے, اس کے علاوہ اسکلس کے حوالے سے زیادہ فوکس ہوگا. اس میں بڑی جو سلیبس ابھی جو سلیبس آ رہا ہے, جو ابھی تو 1 سے لے کر 3 کلاس تک 5 تک آیا, تو اس میں کیا آپ نے چینجنگ دیکھی, کیا کتنا بہتر ہے وہ؟ سر وہ اس نے معاشرے کی جو اقدار ہے نا ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. زبردست. ہاں وہ بہت اچھا ہے. اور جیسے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پورے مطلب ملک میں ہر اسکول میں ایک جیسا ہو جائے گا تو اس سے معاشرے میں اور اچھے اثرات پڑیں گے. ہم دیکھتے تھے کہ آج فلاں اسکول میں بچہ پڑھتا ہے تو اس میں زیادہ نہیں اس دفعہ یہ کہ 5ویں تک. اب پرائیویٹ اسکول والے کچھ ہیں جو بڑے اسکول ہیں تو شور تو مچا رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. گورنمنٹ نے سختی سے, بلکہ ہم بتا رہے تھے کہ 20 لاکھ جو ہے نا جرمانہ بھی ہوگا اگر نہیں کیا, اڈاپٹ نہیں کرے گا. تو آپ اسکول بھی دیکھتے ہیں
تو آپ نے پہلے والے سلیبس سے اس میں کیا فرق دیکھا؟ کیا واقعی وہ سلیبس ہمارے جو آج کل جس طرح دنیا جا رہی ہے، جی یہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، وہ چیزیں شامل یہ ہیں؟ موجودہ دور اور آنے والے دور کے مطابق ہے. جو پچھلا سلیبس تھا وہ بہت سال پہلے سے مرتب کیا گیا تھا، وہ چل رہا تو تھا ہمارے بچپن کا تھا. وہ چل رہا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ چینجنگ آ گئی ہے. اور اس میں جو مشقیں ہیں وہ اعلیٰ لیول کی، بچے کی پوری تربیت ہو جاتی ہے. اگر ٹیچر اس کو اچھے طریقے سے پڑھائے تو یہ سلیبس بہت ہی مطلب بچوں کو اسمارٹ فون کے ذریعے پڑھایا جا رہا تھا، ہم کلاس میں دیکھتے ہیں. ہاں جی وہ جیسے مطلب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں تو وہ کام وغیرہ دے دینا سارا کچھ. بیٹا آپ سیدھے تو یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سے جو پہلے تاریخ چلے ہماری لائف میں تو موبائل لیٹ آیا تو ہم نے لیٹ کیا. اب دیکھو پہلے موبائل سے منع کیا جاتا تھا، اب تو کہتے ہیں موبائل ہی ضروری ہے. اب تو میری چھوٹی بھتیجی ہے، وہ حالانکہ ابھی 1.5 سال کی ہے ماشاء اللہ، لیکن وہ ابھی سے موبائل کارٹون دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ زیادہ ایکٹیو باقی بچوں سے نظر آتی ہے. جیسے کہ بچوں کو سکھائیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہر وقت کارٹون نہیں دکھانے بچوں کو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے نے تو کامن انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ کارٹون ہے سر ہمارے ملک کے نہیں ہیں، زیادہ انڈیا کے اور غیر ممالک کے ہیں. کوشش کیجئے کہ ہمارے ملک کے کارٹون بن جائیں تاکہ ہمارے اسلام کے بارے میں انہیں بتایا اس جائے. حوالے سے بھی یقیناً کام ہونا چاہیے، اور ہمارا جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس کو بھی اس حوالے سے رول ادا کرنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے پروگرام شروع ہونے چاہیے، سکھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ والدین کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ ہے اس کی بھی تربیت کافی لازمی ہے. بغیر تربیت کے ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. دنیا جہاں میں تربیتی سیشن ہوتے ہیں، ہر جگہ ورک شاپس ہوتی ہیں، ہم مختلف کمیونٹیز کو تو سکھاتے ہیں، اگر فرسٹ کے ٹیچرز کی ہوگی ٹریننگ اس کے علاوہ، لیکن معاشرے کی ٹریننگ کا ہونا بھی کافی لازمی ہے. بالکل لازمی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شاید علی لگتا ہے کافی بزی ہو گئے. علی بزی ہے، علی کام لکھ رہا ہے سر. علی اپنے کام میں مگر علی کو پرواہ نہیں ہے. مشق وغیرہ لکھنی تھی تو وہ اسے لکھ رہا ہے. علی کو کام رہ گیا تھا، ویسے ہی اپنا شوق ہوا تھا. بھائی علی کو پڑھنے کا شوق ہے تو علی ہر وقت ریس کرتا رہے گا، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. تو جب اس سے فری ٹائم ملتا ہے تو یہ لکھنے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب وہ غلط لکھ لے تو پھر اسے مٹا بھی دیتا ہے. تو یہ اس کی ساری کتاب اور اس کے علاوہ اتنی بکس بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اصل میں ایسے بچے سر ٹریننگ سے کام، یہ بار بار لکھتا رہے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ آگے ابھی تو جتنی ٹریننگ کرے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہے. اب دیکھیں اس کے لیے ہم نے اس کو بتا دیا کہ آپ نے بار بار لکھنا ہے. اب وہ لکھتا ہے، جتنا لکھتا ہے اتنا وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ ہاتھ تو ہے نہیں، پاؤں سے لکھنا ہے. تو یہ پاؤں اس کے ہاتھ بن گئے. یہ کہتا ہے یہ میرا جو پاؤں ہے میرا ہاتھ ہے. تو یہ زبردست ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا میسج ہونا چاہیے ہمارے جو سکولز ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ایک تو اسپیشل پسند اسکول ہیں جو ہمارے دیگر سکولز ہیں، اگر وہاں پہ بچہ آ جائے تو کس طرح سے یہ قبول کرنا چاہیے؟ میں تو جتنے بھی اسکول ہیں، اسکول آنر ہیں، پرنسپل ہیں، ان کو کہوں گا کہ اگر ان کے علاقے میں کوئی ایسا بچہ ہے تو خود ہی اس کو لے آئیں، تھوڑی سی محنت کریں بس. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی ہوتی ہے، وہ خود خدا دا صلاحیت ہے اس کے اندر، تو وہ خود زیادہ جلدی پک کر لے گا. انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہے، صرف محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کا کیا بنے گا. تو ایسا ہے نہیں. ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں، منہ سے لکھتے ہیں وہ، اور اچھے رائٹر ہیں وہ. تو اسکول والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو لائیں. اس میں اسکولس کو، ہمارے معاشرے کو، والدین کو، اس کے علاوہ ہماری حکومت کو بچوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، اور تمام طبقات کو سپورٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ایک بہتر معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے کام کرنا ہوگا. پروفیسر ملک حفیظ الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. علی اللہ حافظ، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. علی کا بھی شکریہ. علی ہمارے پروگرام میں. ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طرح سے اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم اپنے لوگوں کو اون کریں، اپنے طبقات، مختلف کمیونٹیز کو اون کریں، تو یقین ہے کہ ہمارا معاشرہ، آج ہم معاشرے میں اس لیے فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اکثر گلا آتا ہے کہ ہمارے یہاں چیزیں یہ ہیں وہ ہے، تو یہ چیزیں بہتر بھی ہیں کہ علی باہر تھا، علی آج اسکول میں ہے، علی آج لکھ رہا ہے. تو کسی نے تو علی کو اسکول میں لے کے آئے، ان کے ٹیچر بھی ساتھ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں علی کو دیکھا، اس کے بعد اسکول میں لائے، صرف 2 سال میں علی لکھنا پڑھنا سیکھ گیا، اور علی کی عمر ابھی 8 سال ہے. تو ہماری دعا ہے کہ علی معاشرے میں کارآمد شہری بنے، اور جو ٹیچر کہہ رہے ہیں تو اللہ کہ وہ ٹیچر بنے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں، اور اس حوالے سے ان کی بھی بہتری ہے، اور حکومت سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے فورم سے کہ علی کو اس وجہ سے سپورٹ کیا جائے تاکہ ان فیوچر علی کو کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.